السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی نشست میں ہوں حافظ خبیب میاں، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا تعلق لاہور کے ایک معروف جامعہ سے ہے جو کہ گارڈن ٹاؤن میں واقع ہے، اور اس کا نام جامعہ رحمانیہ گارڈن ٹاؤن کے نام سے کافی مشہور ہے اور معروف بھی ہے۔ اس جامعہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس جامعہ سے بہت معروف شخصیات یہاں سے فیض یاب ہو کر آگے الحمدللہ ان کے اپنے ادارے ہیں جن سے لوگ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ تو میری مراد ہے کہ ڈاکٹر حافظ حسن مدنی صاحب جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، رب کریم کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سلسلہ علماء کے تعارف کے بارے میں شروع کیا گیا، اور اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آنے والی نوجوان نسل ہے، کیونکہ میڈیا کا دور ہے تو پہلے کتابوں کا دور ہوتا تھا، تو علماء کرام کے بارے میں کتابیں لکھی جاتی تھی، تو اب ہم وہی سلسلہ میڈیا کے اوپر جاری کیے ہوئے ہیں۔ تو بنیادی مقصد یہی ہے کہ نوجوان علماء کی زندگی سے کچھ سبق حاصل کریں اور ان کو پتہ چلے کہ ایک عالم دین جب اپنی فیلڈ میں محنت کرتا ہے تو کیا اس کے ثمرات ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو یہ انٹرویو ہے وہ ہم شروع کریں گے آپ کے سلسلہ نسب سے، اور کچھ تھوڑا سا اپنا خاندانی تعارف پیش کریں ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم والا بنائے، اہل علم میں سے بنائے، آمین۔ کیونکہ علم والوں کی بڑی بلند شان ہے، اور انسان زندگی بھر علم حاصل کرتا رہتا ہے اور تب بھی اس سے بہت ہی تھوڑا وہ حصہ لے پاتا ہے۔ بے شک۔ میرا نام میرے والدین نے حسن رکھا، اور عمر کے اس وقت 50ویں سال کا میرا آغاز ہوا ہے الحمدللہ۔ تو میرا تعلق جو ہے وہ اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی دین کے نامور جو علماء کرام ہیں ان کے خاندانوں میں مجھے یہ سعادت دی کہ میں ان میں پیدا ہوا۔ میرے والد گرامی مشہور علمی شخصیت ہے مولانا حافظ عبد الرحمن مدنی صاحب حفظہ اللہ، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ ددیال سے اور ننیال سے دو بہت ہی عظیم خدمات والے دینی خاندان، ان دونوں دینی خاندانوں سے میرا تعلق ہے۔ میرے دادا جو ہیں وہ ان کا اسم گرامی حافظ محمد حسین امرتسری رحمہ اللہ۔ حافظ محمد حسین رحمہ اللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ کے چھوٹے بھائی تھے، اور حافظ محمد حسین امرتسر میں بڑا جو ہے حدیث کا ادارہ تھا، اور اس طرح لاہور میں تقویت الاسلام کے نام سے جو شیش محل میں ادارہ ہے، دونوں جگہ شیخ الحدیث کے فرائض انجام دیتے رہے ہیں حافظ محمد حسین امرتسری۔ اور محدث روپڑی جو ہیں وہ لاہور کی، بہرحال ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم الشان کام لیا، بڑی ان کی خدمات ہیں۔ اگر آپ فتاویٰ میں دیکھیں تو محدث روپڑی کے جو فتاویٰ ہیں اہل حدیث میں سب سے وہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ فتاویٰ اہل حدیث 3 جلدوں میں ہیں، صحیح۔ تو مفتی ہونے کے ناطے ان کا نام بڑا ہی بلند ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ اس طرح محدث روپڑی اور ان کے بھائی جو میرے دادا جان حافظ محمد حسین رحمہ اللہ، ان دونوں شخصیات نے تعلیم و تعلم میں بھی بہت لمبا عرصہ کام کیا۔ برِ صغیر کی معروف درسگاہ دارالحدیث رحمانیہ دلی میں تھی، آج 100 سال ہو گئے، 1920-21 میں وہ بنی تھی، اور یہ درسگاہ جو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایسی شاندار درسگاہ موجود نہیں تھی۔ تو اس درسگاہ میں تعلیمی فرائض، تعلیمی نگرانی جو ہے وہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ وہ اور میرے دادا جان یہ دونوں مل کر یہ انجام دیا کرتے تھے۔ مدیر التعلیم تھے وہاں کے اور صدر ممتحن تھے۔ تو 1920-21 سے لے کر 1945-46 تک 25-26 سال جتنا بھی وہ درسگاہ قائم رہی، اس درسگاہ کے اندر اس کے تعلیمی امور، اس کے نصابات اور اس کے امتحانات کی نگرانی یہ دونوں شخصیات کرتی تھی۔ اور اس کے بعد جب یہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے امرتسر سے لاہور میں تشریف لائے، لاہور میں اس وقت 2 ہی درسگاہیں تھیں، ایک تقویت الاسلام یہ غزنوی علماء کی تھی، اور دوسری محدث روپڑی رحمہ اللہ نے مسجد قدس چوک تالگرہ میں یہ درسگاہ قائم کی۔ اس کے بعد لاہور شہر میں پھر جتنے بھی آگے دینی ادارے، دینی تعلیمی ادارے چلے ہیں، وہ دینی تعلیمی ادارے مدرسہ غزنویہ تو کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ اس کا کردار کم ہوتا گیا، لیکن اس وقت بھی لاہور میں پچھلے 60-70 سال میں جتنے دینی ادارے چلے ہیں وہ روپڑی علماء کے ہی آگے سلسلے ہیں۔
انہی سے فیض پانے والے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے علاوہ دینی درسگاہیں نہیں تھیں، اس کے علاوہ بھی شیرا والا گیٹ پر بھی ایک درسگاہ تھی، کچھ اور درسگاہیں تھیں، لیکن دینی علوم کی یا ماہرین کی جو درسگاہیں تھیں وہ درسگاہیں پھر روپڑی علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو فتویٰ میں ان کا ایک بڑا عظیم مقام ہے، تعلیم و تدریس میں روپڑی علماء کی بڑی عظیم حیثیت ہے. پھر روپڑی علماء میں حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ میرے والد صاحب کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، اور ان کے بڑے بھائی حافظ اسماعیل روپڑی رحمہ اللہ، انہوں نے پاکستان بھر کے تمام شہروں میں اہل حدیث کی مساجد، ان کے بنیادی اداروں کی داغ بل ڈالی. سرگودہ شہر ہو، فیصل آباد ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، تو بہت نامور وہ خطیب تھے اپنے دور کے. وفات ان کی 1962 میں ہو گئی، اس لیے 60 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن ان کی اس نامور خطابت کے ناطے آج بھی لوگ ان کو جانتے ہیں. حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ کے وہ بڑے بھائی تھے. تو اس طرح روپڑی علماء کی یہ خدمات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف دیا کہ اس خاندان میں پیدا ہوا. یہ تو ددیال سے میرا تعارف ہے. ننیال سے میرا تعارف یہ ہے کہ میرے نانا جان محترم مولانا عبد الرحمن کیلانی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بڑے عظیم الشان دین کے کام لیے. ویسے تو بنیادی طور پر وہ خطاط ہیں قرآن کریم کے. یہ جو سعودی عرب سے قرآن کریم کا نسخہ آتا ہے، جو حاجیوں کو دیا جاتا ہے، یہ میرے نانا جان کے ہاتھ کا لکھا ہوا. بچپن میں ہم انہیں دیکھا کرتے تھے کہ وہ لکھا کرتے تھے، اور ہم سارے ساتھ ان کے بیٹھ جاتے کہ کیسے خوبصورت حروف لکھے جا رہے ہیں. تو میرے نانا جان، یہ جو نسخہ ہے، میں نے پنجاب قرآن بورڈ کے اندر 10-11 سال سے میں ممبر ہوں وہاں پر، جو قرآن کریم کی خدمت کا ادارہ ہے. تمام مکاتب فکر وہاں موجود ہوتے ہیں. تو وہاں تحقیق کے دوران مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ دنیا بھر میں قرآن کریم کے جتنے نسخے اس وقت موجود ہیں، ان میں سے 80% قرآن کریم جو ہے وہ اس نسخے سے پڑھا جاتا ہے. اللہ، یعنی 80% مسلمان جو ہیں وہ اس نسخے کو پسند کرتے ہیں. وہ نسخہ جو سعودی عرب میں، عرب دنیا میں ہے، وہ 15-20% سے زیادہ نہیں ہے. اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ زیادہ مسلمان جنوبی ایشیا کے علاقوں میں ہی ہیں. تو ایک بار میں نے والدہ محترمہ کو اپنی اس تحقیق کا تذکرہ کیا، تو والدہ محترمہ، ان کا بھی ماشاءاللہ بہت بڑا دعوتی حلقہ اور سلسلہ ہے، لاہور میں ان کے بڑے مراکز ہیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ غالباً ان کا خلوص ہے. اور ان کے خلوص کی مثال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کیفیت میں بلایا، وہ سجدے کی حالت میں 18 دسمبر 1995 کو مسجد میں گئے، اپنے قدموں سے چل کر گئے، اور جب سجدے میں انہوں نے سر رکھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. تو مولانا کیلانی کے بھی خواتین کی تعلیم کے بہت سارے سلسلے ہیں. لاہور میں اس سلسلے سے پھر آگے بہت سارے مدارس ہیں. وسن پورہ میں ان کا مدرسہ موجود ہے. پھر اس طرح ان کی 18-20 کتابیں ہیں. سیاسیات کے موضوع پر ہوں، معیشت کے موضوع پر خلافت و جمہوریت کے نام سے ان کی کتاب ہے. تصوف کے موضوع پر شریعت و طریقت کے حوالے سے ان کی کتاب ہے. قرآن کریم کی لغوی معلومات پر مترادفات القرآن ان کی ایسی عظیم الشان کتاب ہے، اس کی مثال کوئی اور نہیں ملتی. تو انہوں نے ماضی قریب میں اہل حدیث حضرات میں 2-3 جو بہت زیادہ لکھنے والے ہیں اور نئے موضوعات پر لکھنے والے، ان میں میرے نانا جان محترم شامل ہیں. ان کی تفسیر ہے تفسیر القرآن. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر انعام ہوا کہ میری والدہ محترمہ کا تعلق بھی ایسے خاندان سے ہے. اور مجھے یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ جب نانا جان 1995 میں دنیا سے تشریف لے گئے، تو مجھے میرے ماموں اور باقی عزیز و اقارب نے ان کی چیزیں میرے حوالے کی. اور مجھے کہا کہ یہ ان کی تحریر کے رجسٹر وغیرہ ہیں، آپ اس سلسلے کو جاری رکھیے. یعنی کہ علمی وارث آپ ہوئے پھر اس حساب سے؟ نہیں، میں یہ بات نہیں کہتا. البتہ یہ سعادت مجھے حاصل ہے کہ وہ رجسٹر، ان کے جن یادداشتوں سے وہ لکھا کرتے تھے، ان کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے آج بھی وہ میرے پاس ہیں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ ان کے بہت سے وارث اور ہیں ماشاءاللہ. ان کے اپنے بیٹے، ان کے اور نواسے وغیرہ بھی، ان کی بیٹیاں، میری خالائیں وغیرہ، وہ سب بھی. لیکن اس میں ایک حصہ تھوڑا سا مجھے بھی یہ سعادت موجود ہے. تو اس طرح ننیال ہو یا ددیال ہو، تو مولانا عبد الرحمن کیلانی کے حوالے سے بھی ذکر کروں کہ کیلانی خاندان میں جو سب سے بڑی علمی شخصیت ہیں، اور کیلانی خاندان میں اس دور میں جو لوگ بڑے بڑے کام کریں، ان کے مربی بھی مولانا ہی ہیں. جیسے ہم دارالسلام کا نام سنتے ہیں. ہاں جی بالکل. تو میرے نانا کے گھر کا نام دارالسلام ان کے گھر کا نام تھا. اچھا. ان کے مکتبہ کا نام مکتبۃ السلام تھا. اپنی کتابیں وہ خود شائع کیا کرتے تھے. اچھا. تو ہمارے مہربان بڑی عظیم شخصیت ہے ماشاءاللہ مولانا عبد المالک مجاہد صاحب، وہ ہمارے نانا کے گھر میں تشریف لاتے تھے. کچھ عرصہ وہاں رہے، نانا کے ساتھ انہوں نے تربیت لی. اسی طرح ایک اور بڑی شخصیت ہیں اس خاندان میں، مولانا اقبال کیلانی صاحب، ان کی بے شمار تصنیفات ہیں. تو یہ دونوں شخصیات بھی نانا کے پاس کافی عرصہ انہوں نے وقت گزارا، اور ان سے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا. تو اس طرح اس خاندان میں ماشاءاللہ مولانا ادریس کیلانی صاحب، مولانا سلیمان کیلانی صاحب، ان لوگوں کا تعلق مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ سے تھا.
اور مولانا عطا اللہ حنیف صاحب رحمہ اللہ، ان سے ان کا تعلق تھا. تو گویا کہ وہاں سے بھی ایک ایسا سلسلہ ہے، ننیال سے اور گدھیال سے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے خاندان میں موقع دی اور دونوں کی بے شمار تصنیفات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مثال پر تھوڑا سا بھی کچھ کرنے کی توفیق دے دے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے اوپر ذکر کیا کہ انڈیا والی درسگاہ کے بارے میں کہ آج اس کو 100 سال مکمل ہو، تو درسگاہ ابھی بھی موجود ہے؟ یہ بڑی تاریخی درسگاہ ہے، اور اس درسگاہ کی جو ہے وہ کتاب اس پر ہے، دارالحدیث رحمانیہ دہلی. صحیح. ہمارے جو ادارے ہیں لاہور میں دینی مدارس ہیں، ان کا نام بھی سب کے ساتھ رحمانیہ اسی مناسبت سے ہے. اور اس درسگاہ سے رسالہ محدث نکلا کرتا تھا، محدث دہلی وہاں سے نکلتا تھا. تو والد محترم جب مدینہ منورہ سے پڑھ کر آئے تو انہوں نے بھی اسی رسالے کو پر یہاں جاری کیا، کیونکہ یہ وہی تسلسل ہے جو بزرگوں کا تسلسل جاری تھا. صحیح. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ درسگاہ 30 سال بہت ہی شاندار تاریخ گزار کر اس سے بڑے عظیم الشان شخصیات پیدا ہوئی، جن میں مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ، جو میرات المفاتیح کی شرح لکھی، مولانا عبدالغفار حسن رحمانی رحمہ اللہ، اور بڑی بڑی عظیم شخصیات وہاں سے انہوں نے تربیت پائی. لیکن یہ تقسیم ہند کے وقت جو پاکستان کی آزادی کا مرحلہ ہے، اس مرحلے پر وہ درسگاہ جو ہے وہ آزمائشوں کا شکار ہو گئی، اور اس کے بعد وہ درسگاہ جو ہے اس کے بعض افراد نے اس کو کراچی میں قائم کیا. تو کراچی میں وہ قائم اسی رحمانیہ اسی نام سے کچھ عرصہ قائم کام کرتی رہی، لیکن بعد میں پھر وہ آگے چل نہیں پائی زیادہ. لیکن لاہور میں اس کے 1947 کے بعد، گویا کہ 23 سال کے بعد 1970 میں میرے والد محترم مولانا حافظ عبدالرحمن مدنی حفظہ اللہ، انہوں نے پھر اس نام سے درسگاہ کو قائم کیا. تو آج ہم بہرحال یہ سمجھتے ہیں یا ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو عظیم سلسلہ تھا، اس عظیم سلسلے کی کوئی مثال، ایک اچھی یاد یہاں پر بھی جاری رہے. جو تو اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے کتنی ہمیں اس کی توفیق دی. تو لاہور میں اس دینی مدرسہ کو چلتے ہوئے یا محدث کو چلتے ہوئے دونوں کو 50 سال سے اب زیادہ ہو گئے. لیکن یہ اسی سلسلے کا تسلسل ہے، اور یہ نام اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ اس درسگاہ کی نگرانی کیا کرتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے دنیاوی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا یا پہلے دینی تعلیم آپ نے حاصل کی؟ میرے والد محترم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ ان سے بہت سے خیر و برکت کے کام لیتا رہے. تو بچپن سے ہمیں یہ بات سکھاتے رہے کہ علماء کے خاندان میں دین کا علم اسی کو ہی جاری رہنا چاہیے. بلکہ ان کا موقف، ہمارے دادا کا یہ قول ہمیں بچپن سے ذکر کیا کرتے تھے. ہمارے بچپن سے ہمیں بتاتے رہے کہ عام آدمی کے لیے تو اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ دین کا علم سیکھے یا وہ دین کی خدمت کو زندگی بھر کا مشن بنائے یا نہ بنائے، لیکن علماء کی اولاد کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے. صحیح. اور وہ کہتے تھے علماء کی اولاد میں اگر کوئی یہ کام کرے گا کہ وہ اس کے والدین یا اس کی فیملی میں دین کا کام جاری ہو اور وہ دین کی خدمت چھوڑ دے، تو قرآن کریم نے اس کو جو ہے وہ بطور جہالت، بطور طعنہ کے بیان کیا. اور اس کے لیے وہ آیت اکثر یہ پیش کیا کرتے تھے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا اللہ میری اولاد میں بھی امامت جاری کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ امامت کا سلسلہ یا دین کی تعلیم کا سلسلہ اللہ تعالیٰ ضرور جاری کریں گے، لیکن یہ میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یعنی وہاں جو امامت کا سلسلہ اختیار نہیں کرتا، دینی علم کو اختیار نہیں کرتا، وہ ظالم ہے، یعنی وہ گناہ گار ہے. گویا کہ عام آدمی کے لیے تو گنجائش ہے، کیونکہ واجب نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے. لیکن علماء کے خاندان میں اگر کوئی عالم کا بیٹا دین کا علم اختیار نہ کرے تو میرے دادا جان کا استدلال ہی ہوتا تھا کہ علماء کے خاندان میں اختیار نہ کرنے والا وہ ظالم ہوتا ہے. صحیح. یعنی وہ گناہ گار ہوتا ہے. تو ہمیں بچپن سے انہوں نے یہ بات ہی سکھائی. تو بچپن سے انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کا آغاز اسی طرح ہی کیا. جیسے میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے خاندان میں الحمدللہ والد صاحب کی اس تربیت کے ناطے اللہ نے رحمت یہ کی کہ خاندان میں اس وقت 50 کے قریب حفاظ کرام ہے. کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے جو 10 سال کی عمر سے آگے ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو. وہ حافظ قرآن ہونا اس کے لیے ضروری ہے، اور ہم سب 10 بہن بھائی الحمدللہ حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ. تو مجھے اپنے والد صاحب کی اولاد میں یہ سعادت حاصل ہے کہ پہلا حافظ الحمدللہ میں ہوں. اچھا، لیکن گھر بہن بھائیوں میں چوتھے نمبر پر ہوں میں. اچھا ماشاءاللہ. میرے سے 2 بہنیں اور 2 بھائی بڑے ہیں. تو لیکن سب سے پہلے مجھے حفظ کا موقع ملا. والد صاحب نے حفظ کی تعلیم سے ہی آغاز کیا، اور الحمدللہ 8 سال کی میری عمر تھی جب میں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا. تو اس کے بعد 2 یا 3 سال ہی مجھے موقع ملا کہ میں نے اسکول میں پڑھا. یعنی اسکول میں 6ٹھی کلاس سے لے کر 8ویں کلاس، کل 3 سال مجھے پڑھنے کا موقع ملا. اچھا. تو 8ویں بڑے اچھے نمبر آئے میرے.
تو اسکول کے اساتذہ گھر میں آ گئے کہ اس بچے کو آگے پڑھائیں, بورڈ کا اس نے مقابلے کا امتحان بھی بڑی اچھی پوزیشن میں, پہلی پوزیشن تھی کچھ اپنے علاقے میں, تو آپ انہیں آگے جاری کروائیں. تو لیکن والد صاحب نے کہا کہ نہیں, میں نے ان سے دینی تعلیم جو ہے نا وہ اصل میں ہمارا کام ہے, ہمارا اصل میں دینی مشن وہ ہے اور ہم نے وہی کام ہی کرنا ہے. تو ان کے اس اصرار کے باوجود 1986 میں یہی درسگاہ جو ہے جامعہ رحمانیہ, جو باقاعدہ طور پر جامعہ لاہور الاسلامیہ کے نام سے لکھی جاتی ہے, عام لوگ عوامی زبان میں جامعہ رحمانیہ اسے کہہ لیتے ہیں, تو وہاں میں نے تعلیم حاصل کی. تو کل میں نے اپنی زندگی میں 3 سال صرف اسکول میں پڑھا, باقی یہ دنیاوی تعلیم 6ٹھی 7ویں اور 8ویں حفظ سے شروع کیا, اور 3 سال پڑھنے کے بعد 8ویں کے بعد دینی تعلیم یہ شروع کر لی, اور 6 سال اس دینی تعلیم کو پڑھا. تو 1992 میں وفاق کا امتحان, وفاق المدارس کا امتحان ہوا. غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری اس میں دوسری پوزیشن تھی وفاق کے امتحان پورے میں, پاکستان میں ماشاءاللہ. تو 1992 کے بعد جو ہے پھر عملی کام شروع کر دیا. تو تب میری 17-18 سال عمر تھی. اس کے بعد سے پھر عملی کام آج تک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. تو جہاں تک یہ موجودہ تعلیم ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر, جیسے میں یہ خدمت انجام دے رہا ہوں یا PhD وغیرہ کی, تو یہ ہمارے وہی نظام ہے جو نظام آج بھی جامعہ میں تمام بچوں کے لیے موجود ہے. میں جامعہ کے طلبہ کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہم آپ کو وہ چیز پڑھاتے ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے اختیار کی ہے, میرے والد صاحب نے میرے لیے اختیار کی. تو میں نے میٹرک, FA, BA اور MA یہ سب پرائیویٹ ہی کیے. دینی تعلیم کے ساتھ آج بھی جامعہ کے بچوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ تمام یہ تعلیم حاصل کرنا ان کے لیے ضروری ہے, وہی نظام ان کے لیے ہے. پھر MA کے بعد PhD میں داخلہ لے لیا پنجاب یونیورسٹی میں. تو وہ بھی مجھے سعادت حاصل ہے کہ 2001 میں جو پہلا PhD کا بیچ, ریگولر PhD کا پہلا بیچ تھا پنجاب یونیورسٹی کا, اس کا پہلا طالب علم, اور اس میں بھی ٹاپ میں نے کیا ماشاءاللہ. تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ PhD کا جو سلسلہ اب ریگولر جاری ہے 20 سال سے, اس کا پہلا طالب علم میں ہوں. پھر ایک اور سعادت یہ ملی کہ پنجاب یونیورسٹی نے PhD کے بعد ایک اور تعلیمی مرحلہ شروع کیا پوسٹ ڈاکٹریٹ کا, جو پورے پنجاب میں پہلی بار شروع کیا گیا. وہ پچھلے سال شروع ہوا, اور وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کا بھی پہلا طالب علم میں ہوں ماشاءاللہ. اس کا بھی پہلا رول نمبر میرا ہے پنجاب یونیورسٹی میں. تو اپنے خاندان میں پہلا ڈاکٹریٹ کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی پہلی میں نے کی, پہلی PhD کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا, اور پہلا حفظ میں نے مکمل کیا. تو یہ ساری ماشاءاللہ والدین کی اچھی تربیت اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سعادت پر قائم رکھے. ڈاکٹر صاحب کون کون سے اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا جامعہ رحمانیہ میں؟ میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ 1986 سے 1992 تک کا یہ مرحلہ ہے. تو اس میں وہاں ماشاءاللہ بڑی عظیم شخصیات استادوں پڑھایا کرتے تھے. قاری نعیم الحق نعیم رحمہ اللہ, وہ تو اس سے کچھ عرصہ پہلے وہاں تدریس ختم کر چکے تھے, لیکن مجھے جن سے سیکھنے کا موقع ملا میرے اساتذہ کرام میں مولانا شیخ محمد رمضان سلفی حفظہ اللہ, جو جامعہ رحمانیہ کے 20-30 سال شیخ الحدیث رہے ہیں, سب بھی ان کے شاگرد ہیں, تو میں نے ان سے بھی پڑھا. اس طرح مولانا سعید مجتبیٰ سعیدی صاحب, ان سے میں نے صحیح مسلم پڑھی. اس طرح جو ہے وہ مولانا محمد شفیق مدنی صاحب بھی ہمیں اصول فقہ پڑھایا کرتے تھے, غالباً ترمذی شریف بھی انہوں نے پڑھائی. مولانا 1988 کے اندر مدینہ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کر کے آئے تھے. اسی طرح قاری عبدالحلیم محمد بلال صاحب, ان سے ماشاءاللہ عربی کی بہت سی تصنیفات ہیں ان کی, یہ بھی 1988 میں جامعہ سے پڑھ کر مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر واپس آئے. ان سے بھی میں نے کچھ کتابیں پڑھی. اور اس دور میں جو علماء کرام تھے مولانا عبدالرشید خلیق صاحب, اور جن سے ہم نے صحیح بخاری پڑھی, وہ ہمارے استاذ شیخ الحدیث حافظ اللہ مدنی رحمہ اللہ, وہ صحیح بخاری انہوں نے پڑھائی, اور سراجی انہوں نے پڑھائی جو علم وراثت کی کتاب ہے. تو اس دور میں ایک بڑی اور اہم عظیم شخصیت ہے جو ادارہ چلایا کرتے تھے. ادارے کے اندر وہ سارے انتظامی کام کرتے تھے, مولانا خالد سیف شہید. وہ جہاد افغانستان میں گئے اور سینے پر انہیں جو ہے وہ گولی لگی, اور 1990 کے اندر مجھے یاد ہے کہ وہ شہادت پر جب جانے والا سفر تھا اس سال جامعہ میں آئے, تو مجھے انہوں نے کہا اس سال میں نے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. تو بہرحال اس کے کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ وہ افغانستان کے محاذ پر جو ہے نا وہ شہید ہو گئے ہیں. اور پھر جامعہ میں آئے تو جس وقت ان کا جنازہ پڑھا گیا تو پورے جامعہ کے اندر خوشبو موجود تھی جو شہید کی خوشبو تھی. تو وہ ایک شہید کے بھی ہم جو ہے میں شاگرد ہوں. تو الحمدللہ یہ اساتذہ کرام اور بھی بہت سے جن کا میں ذکر نہیں کر سکا, لیکن بہرحال ان اساتذہ کرام سے باقاعدہ میں نے تعلیم حاصل کی. شیخ الحدیث مفتی حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ کے آپ شاگرد رہے ہیں, تو ان سے کیا کچھ سیکھنے کو ملا؟ ہماری شاید یہ کہنا صحیح ہے کہ نہیں بدقسمتی سمجھ لیں کہ جب بزم علماء شروع کیے تو 4تھے 5ویں پروگرام کے لیے میں نے ان سے رابطہ کیا,
تو ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بہرحال وہ آنا چاہ رہے تھے لیکن اس سے پہلے ہی بس وہ دنیا سے رخصت فرما گئے. تو ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہوں گا آپ سے. حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ ماشاء اللہ بڑی عظیم شخصیت ہیں اور عظیم اس ناطے ہیں. میں نے ایک بار اپنے والد محترم سے پوچھا کہ انسان کے زندگی میں مقصد کیا ہونا چاہیے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انسان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے جو ہے وہ شاگرد ہوں، وہ بہت سے لوگوں کو دین کا علم سکھائے. صحیح. انسان کی بہت سی تصنیفات ہوں جو اس کے جانے کے بعد بھی اس کا سلسلہ علم جاری رہے. اس نے ایسے ادارے قائم کیے ہوں جو اداروں میں دین کا کام چلتا رہے. تو 3-4 معیار انہوں نے مجھے بتائے. صحیح. تو یہ معیار جہاں الحمدللہ میرے والد صاحب محترم اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے لیے ان کے پاس بھی بہت سارے معیارات پورے ہوتے ہیں. اسی طرح حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ ان کے بہت سے شاگرد ہیں اور ان کے شاگرد صرف 2 بڑی درسگاہیں ہیں پنجاب میں. ان 2 بڑی درسگاہوں میں آگے پھر بہت زیادہ علماء جو ہیں وہ آگے یہاں سے نکلے. ایک جامع سلفیہ ہے فیصل آباد میں. تو جامع سلفیہ کا جو بہترین دور ہے اس دور میں حافظ صاحب وہاں پر استاذ تھے. حافظ صاحب جو ہیں حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ میرے دادا جان کے اور دادا جان کے بڑے بھائی حافظ عبداللہ محدث روپڑی دونوں کے خاص شاگرد ہیں. اور وہ جب بھی ہم ان سے ملا کرتے ہمیں اپنے دادا جان کی باتیں بتایا کرتے اور اسی محبت اور شفقت سے ملا کرتے. مجھے یاد ہے ایک بار میں گیا ان سے ملاقات کی تو کہنے لگے مجھے اپنے استاذ آج بہت یاد آ رہے ہیں. اور وہ عظیم آدمی تھے تو وہ اسی طرح پھر بعض اوقات اپنے استاذ کو یاد کرتے ہوئے ہمارے سے وہ احترام کا رویہ رکھتے. کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ نہیں اپنے استاذ کے ساتھ رکھ رہا ہوں، جبکہ وہ ہمارے استاذ تھے لیکن ان کی عظمت تھی. تو بہرحال حافظ صاحب محدث روپڑی کے سب سے نمایاں شاگردوں میں حافظ عبداللہ محدث روپڑی کے سب سے نمایاں شاگردوں میں حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ اور میرے والد محترم حافظہ اللہ وہ شامل ہیں. کیونکہ حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب کا فتاویٰ جو ہے نا وہ فتاویٰ اہل حدیث کی طرح یہ فتاویٰ بھی اپنی فقہی بصیرت میں اور اجتہادی شان کے اندر بہت نمایاں مقام رکھتا ہے. اس کے مقدمہ میں مولانا عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ جو بڑے ہی نامور شخصیت تھے، بڑے ماشاءاللہ اصولی اور فقی اور نامور استاذ تھے، تو انہوں نے اس کا مقدمہ لکھا اور تفصیل سے لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اہل حدیث کے یہ جو 2 فتاویٰ ہیں نا یہ دونوں فتاویٰ اہل حدیث اور ان کے شاگرد فتاویٰ ثنائیہ مدنیہ جو حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب کے یہ دونوں کے فتاویٰ اپنی اجتہادی بصیرت میں تمام فتاویٰ سے فائق ہیں. صحیح. تو حافظ ثناء اللہ مدنی ان کے خاص شاگرد تھے. حافظ ثناء اللہ مدنی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں رحمہ اللہ کے بارے میں کہ شیخ الحدیث حافظ صاحب جو ہیں وہ 1970 میں پھر یہاں سے یہ مسجد جامع اہل حدیث چوک دالگرہ سے ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی. یہاں سے مدینہ منورہ چلے گئے. والد صاحب ریسا بھی اکٹھے وہاں پڑھا کرتے تھے. وہاں سے جب واپس آئے تو واپس آ کے کچھ عرصہ لاہور میں انہوں نے کام کیا. پھر اس کے بعد حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ شیخ الحدیث صاحب جامع سلفیہ میں چلے گئے. تو جامع سلفیہ میں انہوں نے اس کے بعد 1971-72 سے لے کر 1982 تک کے 12 سال گزارے. اور اس وقت جامع سلفیہ کے نامور مشائخ جو اس وقت جماعت کی قیادت کر رہے ہیں بڑے بڑے علماء کرام وہ سارے ہی ان کے شاگرد ہیں اور وہ شاگرد جامع سلفیہ کے اندر ہیں. صحیح. غالباً ممکن ہے میں بعض جگہ پوری وضاحت نہ کر سکوں لیکن غالباً مولانا حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب، حافظ شریف صاحب، صحیح ماشاءاللہ، اور اس طرح جو ہے یہ مولانا یاسین ظفر صاحب، اس طرح یونس بٹ صاحب، حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب، قاری ابراہیم صاحب، میر محمدی. تو یہ سارے جو مشائخ ہیں جو اس دور میں اس وقت جماعت کی قیادت کر رہے ہیں حافظ صاحب ان تمام کے استاذ ہیں. اور ان میں ایسی شخصیتیں اور بھی ہوں گی. تو حافظ صاحب نے یہ کہاں ان کو پڑھایا؟ حافظ صاحب نے 1972 سے لے کر 1982 تک 10 سال جامع سلفیہ کے ناظم تعلیم بھی تھے، روح رواں تھے آپ. وہاں سے آپ صاحب 1982 میں آگے جامع رحمانیہ لاہور میں تشریف لے آئے اور 1982 سے لے کر 2012 تک 30 سال پھر حافظ صاحب نے یہاں پڑھایا. تو اس کے بعد پھر جتنے شاگرد یہاں پر جامع رحمانیہ کے جتنے فضلاء آگے ملتے ہیں جو بہت بڑی جماعت ہے ماشاءاللہ، وہ ساری جماعت ہی حافظ صاحب کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ. تو 2 بڑی درسگاہوں میں حافظ صاحب نے اس کے سنہرے دور میں آپ نے سب کو پڑھایا. اور آپ وہاں صحیح بخاری وہاں سنن ابو داؤد غالباً پڑھایا کرتے تھے، بدایت المجتہد وہاں پڑھایا کرتے تھے. یہاں حافظ صاحب بدایت المجتہد میں پڑھایا کرتے تھے، سراجی شریف پڑھاتے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے صحیح بخاری پڑھاتے تھے. تو حافظ صاحب مفتی تھے، ساتھ فتاویٰ آپ کے الاعتصام میں چھپتے تھے، محدث میں چھپا کرتے تھے. اس کی اب 4-5 جلدیں شائع ہو چکی. تو ماشاءاللہ کافی مطالعہ حافظ صاحب کو بہت وسیع تھا. اور حافظ صاحب جب ہمیں پڑھایا کرتے تھے تو حافظ صاحب کا اسلوب یہ تھا، 1992 کی بات ہے جب ہم پڑھا کرتے تھے حافظ صاحب سے، تو حافظ صاحب فتح الباری بس ان کے لیے اتنی وہ آسان تھی
کہ وہ فتح الباری کھول کر اردو زبان میں اس کے ہم نکات بولتے جاتے تھے اور ہم اس کو گویا کہ فتح الباری کا خلاصہ حافظ کو پڑھائی جاتے تھے. حافظ کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور ہر وقت چیزوں پر نظر ان کی بہت زیادہ تھی. ان کے فتاوی میں بھی دیکھا. ابھی آج پروگرام جو آپ کے سامنے جیسے ٹرانسجینڈر کا ہوا تو میں نے اس میں حافظ صاحب کے فتاوی میں دیکھا تو اس میں انہوں نے ایک ایسا حوالہ دیا. میں نے اس موضوع پر 2-3 مہینے تحقیق کی لیکن جو حافظ صاحب نے اس میں حوالہ دیا وہ حوالہ مولانا محمد امین شنقیطی جو صاحب اضواء البیان ہے ان کا حوالہ ہے. وہ حوالہ میری نظر سے نہیں گزرا اور بڑا جامع حوالہ ہے. تو حافظ صاحب بڑے کثیر المطالعہ آدمی تھے اور بنیادی مصادر پر ان کی بڑی گہری نظر تھی اور فقہی بصیرت بھی ان کو بہت تھی اور تدریسی ان کا مقام یہ والا آپ کو بتایا کہ 40 سال انہوں نے بڑے تمام اداروں کے اندر جو ہے تمام بڑی شخصیات ان کی شاگرد ہیں. اس دور کی بڑی شخصیات ان کی شاگرد ہیں. انہیں بجا طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہل حدیث میں سب سے بڑے مفتی تھے. اللہ اکبر. سب سے بڑے مفتی انہیں سب سمجھا بھی کرتے تھے اور سارے ہی ان کے شاگرد بھی ہیں اپنے دور میں. اس سے پہلے ان کے استاذ مفتی تھے اور بھی اس دور میں بڑے بڑے علماء تھے. تو ان کے استاذ کی جو فتاوی میں شان ہے نا فتاوی اہل حدیث میں حافظ عبداللہ محدث روپڑی کی وہ پھر بعد میں اجتہادی بصیرت حافظ اللہ مدنی رحمہ اللہ ان کو ملی. تو ہمیں اپنے اس استاذ پر جو ہے ان سے سیکھنے پر ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم نے ان سے سیکھا اور پڑھا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام نصیب کرے. اور ایک آخری یہ بھی ذکر کروں انہوں نے یہ عجم کے ان علماء کو پڑھایا. پھر اس کے بعد وہ عرب میں گئے تو عرب میں کویت ہو ریاض ہو وہاں پر دنیا بھر کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑا کرتے تھے اور وہاں پر وہ نشستیں کیا کرتے. انہیں مستد احمد بن حنبل اور سیاہ ستہ اور ان کی بڑی بڑی مجالس. تو اس لیے ہم انہیں کہہ سکتے ہیں شیخ العربی والعجم. اللہ اکبر. کیونکہ انہوں نے وہاں آخری 5-6 سالوں میں وہاں پر سب لوگوں کو کیونکہ ان کا سلسلہ سند بھی بہت عالی تھا تو وہاں پر بھی انہوں نے پھر ان مجالس کی بہت سی تفصیلات ہیں. تو میں نے جو سمجھا کہ حافظ صاحب بہت بڑے مفتی تھے بہت بڑے مدرس تھے اور ان کے شاگرد بہت زیادہ ہیں اور ان کی تصنیفات ہیں. تو یہ تینوں چاروں پہلوؤں سے ان کا مطالعہ بہت زیادہ تھا. تو ان تینوں چاروں پہلوؤں سے حافظ صاحب جیسی مثال جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. پاکستان کے علماء میں ماشاءاللہ ان کا بڑا بلند مقام تھا. اللہ ان کو اس کے بہترین صلہ عطا فرمائے. آمین. ڈاکٹر صاحب آپ نے درس و تدریس کا اور ریسرچ وغیرہ کا آغاز کب سے کیا؟ پھر میں نے جیسے عرض کیا وہ 1992 میں میں نے جامعہ رحمانیہ سے اپنی تعلیم مکمل کی. اساتذہ کرام سے پڑھا. تو میرے والد محترم انہوں نے مجھے شروع سے ہی پھر اس کے بعد اس دینی تعلیم کے کام کا مجھے موقع مل گیا. میں اس ادارے میں نے آنکھ کھولی اس گھر میں آنکھ کھولی جہاں ننیال ددیال دونوں طرف سے دین کا کام ہی ہر وقت کام تھا اور ہمارا معیار ہی یہی تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میرے والد محترم وہ بیرون ملک سفر پر تھے اور محدث یہ رسالہ جو جماعت الحدیث کا معروف رسالہ ہے تو یہ رسالہ جو ہے اس وقت کچھ اس میں اضطراب اس میں ہلال تھا. تو میں نے والد صاحب کے پاکستان پہنچنے سے پہلے جب وہ آئے تو میں ایئرپورٹ پر لینے گیا تو میں نے رسالہ از خود ہی شائع کر کے ان کو پیش کیا. میں نے کہا والد صاحب یہ انشاءاللہ آئندہ سے یہ کام میں کیا کروں گا. اچھا صحیح. تو یہ بات ہے اپریل 1992 کا پہلا شمارہ میں نے شائع کیا. اور یہ شروع کب ہوا تھا محدث؟ یہ دسمبر 1970 میں. اس کو شروع کرنے والے بھی حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ اور میرے والد صاحب اور حافظ عبداللہ محدث روپڑی کے تیسرے نامور شاگرد مولانا عبدالسلام کیلانی رحمہ اللہ. ان تینوں نے اس کو شروع کیا تھا اور یہ حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ کے گاؤں سرحالی کلام ہے اس جگہ اس کا نام رکھا گیا. اس کا فیصلہ ہوا. تو ان تینوں نے مل کر 1970 دسمبر 1970 میں شروع کیا تھا. لیکن میں نے اس کی ذمہ داری از خود جو ہے وہ اپریل 1992 سے سنبھالی. تو آج 30-31 سال ہو گیا. اس کے بعد 30-31 سال سے اس رسالے کی ذمہ داری میں نے اپنے پاس لی کیونکہ ہمارے بڑوں کا کام ہے اور یہ سعادت کا کام ہے. تو میں نے خود اپنے اوپر اس کو اختیار کیا. جہاں تک یہ بات ہے کہ پھر میں نے تحقیق کا کام کیسے کیا. اس تحقیق کے مطلب میں 30 سال کے عرصے میں مجھے اپنے والد صاحب کی سرپرستی حاصل رہی. صحیح. اور والد صاحب سے رسالے کے چونکہ مدیر اعلیٰ وہ ہیں تو ہر موضوع کے بارے میں ہر علمی مسئلے کے بارے میں ان سے میں 1-2 دن کی بات نہیں پھر 30 سال کا ایک لمبا سفر. اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے کہاں سے سیکھا میں ذاتی طور پر یہ بات سمجھتا ہوں میں نے 2 جگہ سے سیکھا. ایک تو یہ ہے کہ میں نے 30 سال میں محدث میں کبھی کوئی مضمون شائع نہیں کیا. صحیح. جب تک پہلے میں نے اس پورے مضمون کو خود پڑھ کر سمجھ کر اپنے اندر اتار نہیں لیا. میں نے 30-32 سال کے عرصے میں ہمیشہ اس کو پرنٹنگ کے لیے شروع سے آخر تک تمام مرحلے اس کو اپنے ہاتھ سے کی. حتیٰ کہ اس کی کمپوزنگ اچھا اور اس کی پرنٹنگ تک کے مرحلے اپنے ہاتھ سے میں کرتا رہا. اس لیے کہ
والد صاحب کا بھی یہی تقاضا یہ تھا کہ اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے خود کرو گے تو اچھی طرح ہوگا، اور اس میں جہاں جہاں علمی رکاوٹ پیش آتی تھی اس علمی رکاوٹ کے لیے والد صاحب مشورہ کرتا تھا۔ تو گویا کہ جہاں یہ میرے اساتذہ کرام جو ہیں وہ، پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ 5-7 اساتذہ کرام سے میں نے باقاعدہ سبق پڑھا، عملی زندگی میں جو 30 سال پھر میں نے جن موضوعات پر کام کیا، ان تمام مصنفین نے جو جو لکھا پہلے میں نے اس کو سمجھا، صحیح، ان سے میں نے سیکھا۔ گویا کہ مزید 30 سال جتنے علمی مسائل پیش آئے وہ سارے کے سارے میں نے پڑھے، پڑھ کر سمجھے، جن سے اتفاق ہو ان کو شائع کیا، جن سے اتفاق نہیں ہو اس کے بارے میں کوئی نوٹ، کوئی تبصرہ، کوئی اضافہ کیا، جہاں بات سمجھ نہیں آئی اپنے والد صاحب سے اس بارے میں مشورہ لیا۔ گویا کہ یہ تمام چیزیں سیکھنے کے بعد تو میرے آج اس اگر میں کچھ علم کی خدمت انجام دے رہا ہوں یا دے سکوں گا تو اس میں یہ تمام محدث کے 30 سال میری بنیادی فکری تربیت میں شامل ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس میں وہ ہماری جماعت کے تمام نامور علماء لکھا کرتے تھے، ان تمام کی تحریریں میں نے پڑھی، پڑھ کر ان کا جائزہ لے کر ان کو شائع کرتا رہا۔ تو یہ میری فکری تربیت میں میرے والد صاحب کی نگرانی اور یہ محدث شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ماہنامہ محدث تھا ماشاءاللہ کافی معروف رہا، ابھی تو خیر اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور آ گیا، ابھی بھی آپ نے بتایا چھپ رہا ہے، تو اس کے مقاصد کیا تھے اس کو اجرا کرنے کی؟ دیکھیے کچھ مقاصد ہیں کتابوں کے، کچھ مقاصد رسائل کے ہیں۔ کتابوں کے اندر ایک موضوع پر تفصیل سے لکھا جاتا ہے، اس موضوع کے بارے میں جملہ باتیں جو ہیں وہ ایک جگہ جمع کر دی جاتی ہیں، اور رسائل کے اندر جو درپیش مسائل ہیں ان مسائل کے بارے میں گاہے بگاہے ساتھ ساتھ مختصر رہنمائی دی جاتی ہے، جو آہستہ آہستہ بعد میں وسیع تر ہو جاتی ہے اور وسیع تر ہو کے اس سے کتابیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ درپیش مسائل کے اندر اہل حدیث کا یا قرآن و سنت کا جو موقف ہے، یا ہم جو صحیح بات سمجھتے ہیں اس موقف کو پیش کیا جائے۔ وہ سیاسی موضوعات ہو سکتے ہیں، وہ سماجی موضوعات ہو سکتے ہیں، فقہی مسائل ہو سکتے ہیں، معاشرے کے اندر نتنے جو پیش آنے والے میڈیا پر مسائل ہیں، تمام مسائل کے بارے میں رہنمائی دینا۔ تو جہاں تک آپ بات کریں کہ سوشل میڈیا کے دور میں اس کا کیا مقام ہے، تو سوشل میڈیا تو اس کو پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ صحیح۔ سوشل میڈیا کے اوپر تو تحریریں مختصر چند سطری ہوتی ہیں، لیکن جب مکمل ایک تحقیق کسی موضوع پر کی جاتی ہے، کسی درپیش مسئلے پر کی جاتی ہے، تو جن لوگوں نے باقاعدہ تحقیقی مراحل سے گزرے ہوتے ہیں وہی سوشل میڈیا پر زیادہ جامع بات کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود سوشل میڈیا پر ایک صفحہ آدھے صفحے سے بڑی تحریر نہیں ہوتی، لیکن وہ آدھا صفحہ بھی اسی کا ہی بہتر ہوگا جس کے پیچھے بنیاد بہتر ہے، بالکل خلاصہ وہ اسی کا ہی دے گا، خلاصہ جس کا پیچھے تجربہ موجود ہوگا۔ بالکل ایسے۔ تو اس لیے سوشل میڈیا پر بہت سے مضامین پیش کیے جا رہے ہیں، تو وہ سارے مضامین جو ہیں وہ پہلے ان کو پیچھے لکھا گیا ہے، یا پچھلے مضامین کا وہ خلاصہ ہیں جو 5-6 سطروں میں سامنے آتے ہیں۔ تو محدث کا مقصد یہی ہے کہ درپیش جو مسائل ہیں اس میں اسلام کی ترجمانی کیا ہے، اسلام رہنمائی میں کیا دیتا ہے، جیسے ٹرانسجینڈر کا ہی مسئلہ ہے، بالکل ایسے۔ تو اس مسئلے کے بارے میں اسلام کی رہنمائی کیا ہے، اس رہنمائی کو شائع کیا جائے، اور شائع کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ ڈیجیٹل اس کے پلیٹ فارم پر بھی اس کو شائع کر دیا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جیسے ایک تو ہم نے آج انٹرویو کیا آپ کا ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ، اس کے علاوہ کن موضوعات پر آپ تحقیق کر رہے ہیں یا تدریس کروا رہے ہیں؟ ان 30 سالوں میں جو محدث کے 30-31 سال گزرے ہیں 1992 سے لے کر اب تک کے، جو اہم ترین مسئلہ تھا اس مسئلے کے بارے میں رہنمائی دینا میری ذمہ داری ہے، صحیح ہے، اور میں نے اس پہ کوشش کی۔ لیکن کوئی بھی کام ہم دوستوں کے تعاون کے بغیر نہیں کر سکتے، اور سارے کام خود نہیں کر سکتے۔ بہت سارے کام ہمارے علماء کرام ان کو ہم مشورہ ان سے کرتے، وہ کرتے، لیکن میں نے 30 سال میں ہر مہینے یا جب بھی رسالہ مکمل ہوتا اس وقت تازہ ترین مسئلے کے اوپر جو ہے تفصیلی موقف لکھا ہے، اور اس طرح تقریباً 150-200 کے قریب موضوعات پر جو ہے میں نے 30 سال میں، سیاسی موضوعات ہوں، فقہی موضوعات ہوں، ان میں سے ہر موضوع پر میرا ایک نقطہ نظر موجود ہے۔ میں نے پڑھا ہے، اس پڑھنے کے بعد اس پر وہ رائے لکھ کر دی ہے، اور وہ جماعت کے اندر موجود اور پایا جاتا ہے۔ خاص طور پر جیسے اب پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھ لیں تو پچھلے 2-3 سالوں میں جتنے مسائل ہیں تمام مسائل پر میری تحقیق بھی اور میری کتابیں بھی مستقل ہیں۔ صحیح۔ ابھی یہ تازہ مسئلہ ٹرانسجینڈر کا ہے، تو اس پر میری کتاب جو ہے وہ جیسے میں نے ذکر کیا 200 صفحات کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے جو مسئلہ کچھ عرصہ پہلے پیش آیا تھا، آخری مسئلہ یہ تبدیلی اسلام کے بارے میں جو بل آیا تھا، اس پر میری کتاب ہے، وہ جو اسلام قبول کرنے کے بارے میں کراچی میں جو ہے نا، اس پر تبدیلی اسلام کے بارے میں۔ اس سے پہلے اوقاف کا جو ایکٹ آیا تھا اس پر میں اسلام آباد میں گیا، وہاں ڈاکٹر فضل اللہ صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے مجھے ارشاد کیا کہ میری تمہیں ہدایت ہے کہ تم اس مسئلے پر لکھو۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تب لکھوں گا، آپ پھر اس کی نگرانی کیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی میں انشاءاللہ نگرانی کروں گا، میں خود چاہتا تھا اس کو لکھنا، تو اس پر میں نے مکمل تحقیقی کام کیا، اس پر میری کتاب اوقاف بل کو بھی میری کتاب موجود ہے۔ اس سے پہلے جو ماضی قریب میں مسئلہ یہ قادیانیت کا پیش آیا ہے، جو
یہ معاملہ یہاں پر آیا ہوا تھا، اسلام آباد میں دھرنا تھا کچھ اور، وہ قادیانیت کا جو بل میں تبدیلی کر دی گئی تھی، ہاں جی ہاں جی بالکل، اس مسئلے پر میں نے تحقیق جب کی تو پھر کورٹ نے مجھے بلا لیا اور کورٹ نے قادیانیت کے مسئلے پر میں نے تفصیلی تحقیق کی، اس پر میری کتاب موجود ہے۔ گویا کہ یہ پچھلے 2-2.5 سال کے مسئلے ہیں۔ اگر آپ سیاسی حالات کی بات کریں، امت کے جو سیاسی حالات ہیں ان سیاسی حالات میں یمن کے مسئلے کے اوپر، کشمیر کے مسئلے کے اوپر، اب کشمیر کا معاملہ ہے، ہاں جی، یمن کا، عراق کا، افغانستان کا، پاکستان کا، ہر مسئلے کے اوپر جو ہے میرے تفصیلی جامع مکمل مضامین موجود ہیں، یعنی کہ عالمی موضوعات کے اوپر تمام موضوعات پر، ان پر، اور یہ ایسے نہیں صرف لکھے ہی نہیں بلکہ میں نے ایک بار ایک بڑے ہی اہم مسئلے پر، عراق کے ایک اہم واقعے پر بہت تفصیل سے لکھا، اور جب میں نے لکھا اس موضوع پر تو وہ میں نے بہت سے علماء کرام کے پاس جب پہنچا تو مجھے یاد ہے مولانا زاہد الراشدی صاحب جو بڑے نامور عالم ہیں دیوبندی حلقے کے، ان سے کسی نے پوچھا جی فلاں مسئلے کے اوپر سب سے بہتر موقف کیا؟ انہوں نے کہا فلاں موقف ڈاکٹر حسن مدنی صاحب نے جو لکھا وہی ہمارا موقف ہے، اس کو لے کر مجھ سے اس کے نسخے منگوائے۔ انہوں نے کہا جو موقف انہوں نے لکھا ہم بھی اسی موقف کے قائل ہیں۔ تو میں فیصل آباد میں گیا، وہاں مولانا ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ موجود ہے، کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں شبہات کا اظہار کیا، تو میں نے مولانا سے عرض کیا، میں نے کہا مولانا ایک شفقت فرمائیے، یہ ایک تحریر ہے، اور مولانا کا مجھ پر انعام احسان یہ ہے کہ مولانا میری تمام تحریروں کو مکمل پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کرونا کے بارے میں لکھا 30-40 صفحات میں پورا جب بحث لکھی تو مولانا نے مکمل پڑھ کے مجھے فون کیا، میں نے کہا مولانا اتنا لمبا آپ نے پڑھ کیسے لیا؟ کہنے لگا میں نے لفظ پہ لفظ پڑھا۔ میں نے مولانا سے بات کی، میں نے کہا مولانا یہ بتائیے کہ میں نے اس میں یہ موقف لکھے ہیں تو ان سے آپ کو اتفاق ہے؟ تو میں 5 مہینوں سے سوال کیے، وہ 5 انہوں نے جو اس کی وضاحت کی، مولانا نے اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھا تھا، اور میرے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں کہ اتنی بڑی شخصیت نے مجھ عاجز کی تمام اتنی تفصیلی بحث کو پڑھا تھا۔ کرونا کے بارے میں میرا مضمون یہ تھا کرونا وائرس سے احتیاط اور احادیث نبویہ کی رہنمائی کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، میں نے مولانا سے یہ بات کہی کہ وہ عراق کے مسئلے پر جو میں نے بات لکھی ہے تو مولانا ایک یہ عنایت کریں کہ قلم ہاتھ میں لے لیں اور اس میں جہاں چیزیں قابل توجہ ہیں مجھے تمام کی اصلاح کر دیجیے۔ اور میں فیصل آباد میں چونکہ تھا، پھر میں خود مولانا کے پاس چلا گیا، مولانا پڑھ رہے تھے، میں نے کہا میں ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ جب انہوں نے پورا پڑھ دیا میں نے کہا، کہتے ہیں نہیں جو تم نے لکھا مجھے 100% یہ سارے میں کوئی قابل ذکر چیز ایسی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ سیاسی مسائل ہوں یا فقہی مسائل ہوں یا نظریاتی مسائل ہوں، اس میں ہر مسئلے پر اپنا موقف پیش کرنے کی پورے خلوص سے کوشش کی، لیکن یہ کیونکہ لکھنے پڑھنے کا میرا میدان ہے تو جو لکھنے پڑھنے والے وہ جانتے ہیں، اور یہ صرف اہل حدیث کے حلقے میں نہیں ہے بلکہ ہمارا یہ موقف دیوبندی، بریلوی اور جو ہے یہ کالجز، یونیورسٹی تمام حلقوں میں جاتا ہے، اور وہاں ہمارا یہ موقف اہل حدیث حضرات کے اس بارے میں یہ موقف ہے اور وہ موقف وہاں پر مل جاتا ہے۔ جیسے بتایا اوقاف کے بارے میں ہمارا پورا موقف جو موجود ہے، قادیانیت کے بارے میں ہمارا موقف موجود ہے، اور یہ جماعت اہل حدیث کے موقف کی ترجمانی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہ 30 سال میں بہت سے موضوعات ہیں، 2-4 آپ کو آخری سالوں کو اشارے کیے، تو ان تمام موضوعات پر الحمدللہ تحریری موقف۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بیرون ملک آپ کے کافی اسفار رہے اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں رہیں، خصوصاً شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے ساتھ، تو اس حوالے سے کچھ ناظرین کے لیے کچھ؟ میرے جو دینی کام کا اللہ نے مجھے موقع دیا، چونکہ یہ خالص دینی کام کے ساتھ ساتھ ادارہ جاتی ذمہ داریاں بھی اس کے اندر ہیں۔ میرے والد محترم ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب حافظہ اللہ لاہور میں بہت سے ادارے چلا رہے ہیں، تو مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، تو اس لیے مجھے ان اداروں کے لیے بہت سے ملکوں کے سفر کرنا پڑتے رہے، تو سعودی عرب میں اور قطر میں، خلیجی ریاستوں میں، اس طرح مراکش میں، اردن میں، مصر میں، بہت ملکوں میں سب تمام جماعتوں کے پاس جانے کا، وہاں ان کے پاس گئے، ان کے قیادت سے ملنے کا موقع ملتا رہا۔ تو ان میں کچھ موقع تو سرکاری نوعیت کے ہیں، کچھ خالص علمی نوعیت کے ہیں۔ جہاں تک سرکاری نوعیت کے ہیں تو اس رسالے میں کام کرنے کی بدولت محدث کا، چونکہ میں مدیر کے فرائض انجام دیتا رہا، تو اس میں 2006 میں مجھے امریکی سفارت خانہ جو لاہور میں ہے، وہ باقاعدہ ہماری ہفتہ وار نشست ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے مجھے شاہی مہمان کے طور پر امریکہ بلایا، اپنے اخراجات پر بلایا۔ اپریل 2006 میں وہاں گیا اور انہوں نے ہمیں وہاں پر جو ہے نا وہ 30 دن کا دورہ، ہر ملک سے ایک آدمی بلایا ہوا تھا، 8 مسلم ملکوں کے لوگ تھے۔ تو محدث میں 2004 میں ہی یعنی گویا کہ ہمارے اس کام کی اتنی حیثیت تھی کہ ہمیں امریکی محکمہ سفارت خانہ محکمہ خارجہ پہچانتا تھا، اور محکمہ خارجہ کے ناطے انہوں نے مجھے اس کا اسٹیٹ گیسٹ بنایا۔ اچھا۔ اور وہاں ان کی مختلف ریاستوں میں، نیو یارک کے اندر، واشنگٹن میں، پینٹاگون کے اندر، سب جگہ ہمارے پروگرام ہوئے، بہت ساری میں ڈبیٹ ڈسکشن ہوئی، اپنے نظریات میں بتایا کرتے تھے اور ہم اپنی باتیں انہیں کرتے تھے۔
تو وہ میں نے پوری روداد اپریل 2016 کے شمارے میں پوری لکھی کہ انہوں نے ہمیں کیا بتایا اور کیا وہ سکھانا چاہتے تھے، اور میں نے اس دورے میں کیا بات سمجھی، کیوں ہمیں وہاں پر بلاتے ہیں اور کیوں ہم پر وہ اتنے اخراجات کرتے ہیں۔ دراصل وہ مسلمانوں کو اس طرح جو ان میں کام کرنے والے ہیں، ان کام کرنے والوں کو جو ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ ان کے بارے میں انہیں معلوم ہوتا ہے، اور ان میں وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کون ان کے کیا کام کل کو کر سکتا ہے، یا ان کی ڈیپتھ کتنی ہے، وہ کس درجے میں بات کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ میں سفارت خانے میں کوئی بات کرتا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کو بات سمجھانے کی ہے، مجھے بعد میں اندازہ ہو کہ ساری باتیں انہیں پہلے پتہ ہوتی ہیں، وہ ہمارے سے بات کرنے کے ناطے یہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ ان کی استدلال کی گہرائی کتنی ہے اور اس بارے میں ان کے موقف میں جان کتنی ہے، وہ ساری بات جانتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نومبر 2006 کے اندر یہ ہوا کہ اس وقت جو برطانیہ کے جو شاہ ہیں پرنس چارلز، یہ پاکستان کے دورے پر آئے تو گورنر ہاؤس میں برٹش کونسل نے مجھے ان سے جو ہے ہمارا انٹرفیت ڈائیلاگ ہوا تو نوجوانوں میں سے مجھے منتخب کیا، اور میں نے ان سے جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں اور بھی کچھ اسکالر تھے تو ان سے تبادلہ خیال ہمارا انٹرفیت ڈائیلاگ کے موضوع پر یہ کام ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے جہاں تک سعودی عرب کے اندر الحمدللہ سعودی حکومت کے ذریعے شاہی مہمان کے ناطے کئی بار وہاں بلایا گیا، وہاں وزراء سے، ان کے جو اداروں سے، رابطہ عالم اسلامی اور شؤون حرمین وغیرہ کی جو وزارتیں ہیں، ریاست وغیرہ، ان میں جا کر ان کے جو ذمہ داران ہیں جیسے امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ، ان سے رابطہ عالم اسلامی کے جو صدر ہیں ان لوگوں سے ملاقاتوں کا موقع ملا تو ان میں بہت ساری چیزیں سیکھیں اور تبادلہ خیال کیا۔ اپنے یہ جو ہمارے دینی ادارے ہیں اور تحقیقی جو کام ہیں، ان کاموں کے سلسلے میں 1999 میں یعنی آج سے 23 سال پہلے اردن بھی جانے کا موقع ملا۔ والد محترم حفظہ اللہ ان کے ساتھ تھا میں، اور اس ملاقات میں ہمیں شیخ البانی رحمہ اللہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات جو ہے وہ کافی دن یہ سعادت ہمیں حاصل رہی۔ میں نے اس کا بھی پورا تذکرہ بعد میں، شیخ صاحب اس کے 4-6 مہینے کے بعد ہی پھر دنیا سے تشریف لے گئے، فوت ہو گئے۔ تو وہ محدث کا ایک خاص جو ہمارا شیخ البانی نمبر شائع کیا، اس میں ان کو انٹرویو جو کیا اور ملاقات کے تاثرات تھے وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ ایک دو جو مختصر سی باتیں وہ یہ ہیں کہ وہ شیخ صاحب پر ان دنوں شیخ البانی رحمہ اللہ پر عمان میں جو اردن میں اس کا دارالحکومت ہے عمان، وہاں پر شیخ صاحب قیام پذیر تھے ان دنوں، اور یہ آخری سال کی آپ کی بات ہے۔ تو اس وقت شیخ صاحب پر وہاں دعوت پر پابندی بھی تھی، عام خطابات پر پابندی تھی۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ جو ہیں وہ ان کے شاگرد اس بات کے انتظار میں ہوتے، اور شیخ صاحب کے پاس یہ ہمت نہیں ہوتی تھی تو وہ اس انتظار میں ہوتے کوئی ایسی شخصیت آئے جس شخصیت کے ناطے شیخ صاحب سے ان کو ملاقات کا رستہ ہموار ہو جائے۔ تو جیسے والد محترم حفظہ اللہ وہاں پر گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، تو بہت اس بات پر خوش ہوئے، اور اس طرح پھر شیخ صاحب سے ہماری ملاقاتیں وہاں پر ہونا شروع ہوئیں۔ تو شیخ صاحب کی ملاقات کا آج تک جو تاثر میرے ذہن میں محفوظ ہے 23 سال کے بعد بھی، کہ ان کی شخصیت میں مجھے جتنی جو ہے نا وہ نرمی اور جو اسلام کے اندر جو ہمیں سعادت نظر آتی ہے، اسلام کے اندر جو ہمیں شفقت اور مہربانی نظر آتی ہے، شیخ صاحب اس کا مجسم موجود تھا۔ وہ جب بات کرتے تھے، جب وہ گفتگو کرتے تھے تو وہ بات اور گفتگو اعلیٰ اخلاق اور بہترین شخصیت کا نمونہ، جس میں محبت، شفقت اور نرمی حد درجے کی تھی۔ یہ آج تک ایسی مہربان شخصیت میں نے اس کے بعد جو ہے نا اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ صحیح۔ تو شیخ صاحب میں یہ یعنی اسلامی اخلاق ان کی شخصیت میں بہت نمایاں تھے۔ پھر شیخ صاحب نے وہاں پر ہمیں اپنا مکتبہ دکھایا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے۔ اس مکتبے کے اندر مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ انہوں نے شیلفیں دکھائی ہوئی، شیلفوں میں کارڈز کی شکل میں راویوں کے نام پڑے ہوئے تھے۔ اچھا۔ تو وہ بڑے نظام کے مطابق چلنے والے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ جس طرح یہ لائبریری کے اندر کیٹلاگ ہوتے ہیں نا، تو راویوں کے انہوں نے کیٹلاگ بنائے ہوئے تھے، مختلف رجال کے کیٹلاگ تھے، اور اس میں ان کی تفصیلات ہوتی تھیں۔ ان تفصیلات میں سے جس تفصیل کو لینا ہے، بہت سے کہ کتابی شکل میں موجود ہیں، اور بہت سی ان کی ذاتی معلومات تھی۔ ذاتی معلومات انہوں نے حافظے میں نہیں رکھی ہوئی تھی، بلکہ حافظے کے ساتھ اس کو ایک کارڈ میں نوٹ بھی کیا ہوا تھا، اور اس کی شیلفیں بنی ہوئی تھیں، تو ان شیلفوں کے اندر سے وہ نکال دیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے جی یہ دیکھیے وہ شیلفیں، مجھے آج بھی شیخ صاحب کی جو بات یاد ہے، جو موجود ہے نا، تو ایک تو ان کی شخصیت کا تاثر میرے اوپر ہے، دوسرا یہ جو کارڈ کا پہلو ہے۔ پھر ہم نے ان سے وہاں بہت سے سوالات، علمی سوالات کیے، تو وہ سوالات کے جوابات بھی بڑے عظیم دیتے تھے، بڑے اچھے طریقے سے دیتے تھے۔ تو بہرحال ان کے علم کا یا ان کی دینداری کا جو تاثر آج تک میری ذہن میں ہے نا، یا ممکن ہے وہ شخصیت کا سحر ایسا ہو کہ میں نے ویسی شخصیت نہیں دیکھی۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد ہمیں پھر دبئی میں ایک جگہ جانے کا موقع ملا، شیخ صاحب دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، تو وہاں بہت سے دائی حضرات موجود تھے،
تو وہاں لوگ بات کرنے لگے کہ اللہ نے شیخ کو ایسا عظیم مقام کیسے دیا. تو مجھے بھی وہاں بات کرنے کا موقع 2001 میں موقع ملا. تو میں نے وہ بات یہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اعجاز ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو جس بندے نے رسول اللہ کی سنت کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیا. آج اگر شیخ البانی کا اتنا بلند مقام ہے تو اس کی وجہ رسول اللہ کی پیغام کی حفاظت کرنا ان کا مقصد تھا، اور اس مقصد کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر ویسے ہی مقبول ہوئے. جو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ہے، ان کے پیغام کی حفاظت کرنے والوں سے بھی امت ویسی محبت کرتی ہے. یہ ہے ان کی عظمت کی وجہ. تو بہرحال بہت سے سوالات ان سے وہاں پر ہم نے کیے، تو وہ سوالات اس انٹرویوز کے اندر موجود ہے. میں نے بتایا ایک شمارہ پھر پورا شائع کیا محدث کا. یہ شمارہ ہے نومبر 1999 کا شمارہ ہے جو پورا شیخ صاحب کے بارے میں ہے. تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے کب ملاقات ہوئی آپ کی؟ شیخ ابن باز میرے والد محترم حفظہ اللہ شیخ ابن باز کے خاص شاگردوں میں سے ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ جب میرے والد صاحب اور شیخ الحدیث حافظ اللہ مدنی صاحب اور مولانا عبدالسلام کیلانی صاحب اور یہ سارے لوگ پڑھا کرتے تھے، ان کے ساتھیوں میں ڈاکٹر صہیب حسن صاحب حفظہ اللہ جو لندن میں ہوتے ہیں، بڑے ہی عظیم شخصیت ہیں، نامور عالم ہیں، وہ بھی ان کے ساتھیوں میں ہیں. اس طرح علامہ احسان رہی ظہیر شہید رحمہ اللہ، وہ بھی ان سے غالباً 1 سال ان کے ساتھ یا 1 سال سینئر تھے ان سے. اسی دور ایک ہی دور ہے ان تمام حضرات کا. اسی طرح یہ دیوبندی حضرات میں مولانا اسماعیل عبدالرزاق سکندر صاحب اور اس طرح اور بھی نامور علماء کرام جو ہے نا، وہ یہ سب لوگ اکٹھے پڑھا کرتے تھے. تو اس دور میں یہ وہ دور ہے جبکہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ مدیر التعلیم تھے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ یونیورسٹی، اس کے مدیر التعلیم تھے. تو ان کا شیخ صاحب سے خاص ایک استاذ شاگرد کا ایک تعلق تھا. پھر ساتھ یہ اپنے استاذ محدث روپڑی رحمہ اللہ کے فتاوی اور ان کے موقف کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور ان سے اس بارے میں تبادلہ خیال کیا کرتے تھے. اور شیخ صاحب شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس تبادلہ خیال سے جو ہے وہ لطف اندوز بھی ہوتے، کیونکہ بہرحال یہاں بھی بر صغیر کی ایک بڑی شخصیت کے یہ شاگرد تھے. تو اس ناطے والد صاحب کا یا ان کے باقی محدث روپڑی کے باقی شاگردوں کا ان سے خاص تعلق رہا. تو جب والد صاحب وہاں جایا کرتے تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے ملاقات ہوتی. تو شیخ صاحب کی شخصیت تو میری نگاہوں میں موجود ہی ہے، البتہ جب سوال لوگ ان کے سامنے کیا کرتے تھے تو میں حیران ہوں اس بات پر کہ وہ جتنی وضاحت اور جتنی نکھار سے جواب دیا کرتے تھے. اللہ کے وہ ایسی عظیم مثال ہیں، ایسی عظیم ہستی ہیں کہ ان کی فقاہت اس کی مثال کوئی نہیں. میں آپ کو عرض کروں، مجھے بہت سے موضوعات پر کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور جو سوال آپ کے ذہن میں ہو جب آپ شیخ البانی کے فتاوی میں جائیں گے عین اسی نقطے کو انہوں نے جواب دیا ہوگا. اور جواب بھی اتنی جامعیت سے دیا ہوگا، جو فقہی بصیرت تھی وہ بھی واقعتاً اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. بظاہر بہت سادہ شخصیت تھی، لیکن جب سوال کا جواب دیتے، جواب کو پڑھا جائے، اس میں ترتیب پر غور کیا جائے، انتہائی مرتب، انتہائی گہرا اور فقاہت اور بصیرت. اور اللہ نے اس عظیم شخصیت کو یہ عظمت دی تھی کہ ان کی خیر سے پوری دنیا اسلام منور ہوئی. کوئی خیر کا ایسا کام نہیں شیخ صاحب سے کہا نہ گیا اور اس کے لیے وہ لکھنے بیٹھ جاتے. جو ان کی بساط میں ہوتا ہے اس کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اپنے قلم کو اپنی ہر صلاحیت کو دین کے فروغ کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. تو مجھے شیخ صاحب کے بارے میں یہ بات بھی یاد ہے، ہم ان کے گھر میں جایا کرتے تو شیخ صاحب کا دسترخوان بڑا وسیع ہوتا تھا. اس دسترخوان میں عامی اور خاص میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، بہت وسیع دسترخوان میں، اور وہاں 7 لوگ بیٹھتے، ساتھ ہی وہ سوالوں کے جواب دیے جاتے تھے. تو یہ وہ لوگ تھے جو بہرحال میں یہ کہوں کہ یہ سلفیت کے لیے اللہ کا انعام ہے. ہم سلفیوں کے لیے لوگ بہت سی باتیں کہتے ہیں کہ ہماری یہ مشکل فلاں بات، لیکن جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پچھلی 1 صدی میں سلفیت کو اتنے بڑے امام ملے ہیں. شیخ البانی یا شیخ ابن باز یا شیخ ابن عثیمین، اتنے بڑے امام کسی اور نظریے کے پاس، کسی اور مسلک کے پاس، کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے. اور ان اماموں نے اس دور کے زندہ مسائل کا عملاً جواب دیا ہے. ان کے فتاوی میں موجود ہے، کسی اور کے پاس اتنا جواب بھی موجود نہیں، کیونکہ ان کے پاس ایسی بڑی شخصیت ہے ہی نہیں. آپ پچھلے 100 سال میں دیکھ لیں، اس طرح کی جو تینوں شخصیتیں ہیں، یہ تینوں شخصیتیں جو پچھلے 25-30 سال میں دنیا سے گئی ہیں، اس طرح کی شخصیت کسی اور جماعت کے پاس نہیں. صحیح. اور ان لوگوں نے اس نئی تہذیب کا، اس معاشرے کے مسائل کا اتنی جامعیت سے اور اتنی گہرائی کے ساتھ اور اتنے خلوص سے جواب دیا ہے. یہ واقعتاً امام ہے، اور یہ امامت اس دور میں اللہ نے سلفیت کو دی، اور اس نعمت پر شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کی ترجمانی اور ان سے استفادہ کر اس کو پھیلانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، پیش نظر منصوبہ جات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں آپ کے، یا آج کل جن پر آپ کا کام ہو رہا ہے، یا مستقبل میں آپ کا
جو پروجیکٹ شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ ان مختلف شخصیات سے یہ 30-35 سال کا جو علمی دورانیہ گزرا ہے اور اپنے والد صاحب کے ساتھ جو تبادلہ خیال اکثر ہوتا رہا، تو ان میں بہت سے منصوبے ذہن سے خیالات گزرتے رہے کہ ان چیزوں پر کام ہونا چاہیے. ان میں سے بعض کو اللہ نے مکمل کر دیا اور بعض پر ابھی کام جاری بھی ہے. جو ایک عظیم منصوبہ، جب میں یہ محدث رسالے میں کام کرتا رہا اور بعد میں تحقیقی مراحل سے بھی گزرا، تو مجھے ایک بات کا احساس ہوا کہ ہم اکثر مختلف موضوعات پر کام شروع کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں جیسے اس پر کام ہوا کوئی نہیں. لیکن آج 30 سال اس تحقیقی مراحل کو گزارنے کے بعد میں یہ دعوے سے آپ سے بات کرتا ہوں کہ اصل میں جو بندہ یہ کہتا ہے کہ کسی موضوع پر کام نہیں ہوا، وہ اصل میں اس کی اپنی لا علمی ہوتی ہے، اس کا مطالعہ نہیں ہے. اس کا مطالعہ نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن و سنت میں ہر بات کی دلیل موجود ہے. وہ دلیل کس کو ملتی ہے؟ جو اس پر غور کرتا ہے، جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ہر مسئلے کا حل بھی وہاں موجود ہے اور ہر مسئلے کے بارے میں علماء کرام کا موقف بھی موجود ہے. اچھا، جب میں اس چیز پر پہنچا تو میں نے یہاں پر یہ غور کیا کہ پھر جتنا پہلا کام ہے جہاں تک وہ ہو چکا ہے، تو سائنٹیفک تقاضا یہ ہے کہ پہلے اس سارے کام کو جمع کیا جائے، وہاں سے آگے چلا جائے تاکہ پھر ریپیٹیشن شروع کر دی. جب یہ بات میرے سامنے آئی تو پھر میں نے یہ غور کیا کہ ہمارے حدیث علماء کرام نے بھی 200-300 سال میں بہت لمبا چوڑا کام کر چھوڑا ہوا ہے. تو ہمیں اس تمام کام کا پہلے پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں وہاں سے کام شروع کرنے چاہیے جہاں تک وہ پہنچا گئے اور پچھلے موقف ہمارے پاس ہوں. تو اس چیز نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ پچھلے سارے کام کو جمع کیا جائے. تو اہل حدیث کی صحافت سے چونکہ میرا تعلق تھا، محدث کے ناطے تمام رسالے میرے پاس آیا کرتے، میں پڑھا کرتا رہا اس کو. تو پھر جتنے بھی رسالے اہل حدیث کے چھپے پچھلے 150-200 سال میں نے تمام کو جمع کیا. اس دوران یہاں آپ کے قریب بھی ایک بڑی عظیم شخصیت رہے ہیں مولانا عزیز زبیدی رحمہ اللہ. ہم ان کے پاس بھی یہاں پر آیا کرتے. مولانا عزیز زبیدی محدث میں انہوں نے، اس سے پہلے تنظیم اہل حدیث میں انہوں نے بہت عرصہ ادارت کے فرائض بھی انجام دیے. بڑی نامور شخصیت، بڑے عظیم عالم تھے. تو یہاں سے کچھ دوست بھی ہمیں ایسے مل گئے جن کا یہ میدان تھا. تو میں نے پھر اہل حدیث صحافت کے تمام رسائل کو جمع کیا اور تمام رسائل کو جمع کرنے کے بعد میں جو کچھ چھپ گیا وہ ساروں کی فہرستیں بنانا شروع کی. اس دوران کچھ دوست ایسے مل گئے. تو اب ایک پہلا منصوبہ جو ہمارا مکمل ہو گیا وہ یہ ہے کہ بر صغیر کی جو دینی صحافت ہے، خاص طور پر اہل حدیث صحافت، اس صحافت کے تمام دینی مضامین جو ہیں وہ محفوظ کیے جائیں. خاص طور پر اس لیے کہ باقی جماعتوں نے تو اپنے مضامین اپنے علماء کی خدمات کو محفوظ کر لیا اور ہم نہیں کر پائے. مثال کے طور پر علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ، وہ 2-3 رسالے الاسلام وہ شائع کرتے رہے، ترجمان الحدیث وہ شائع کرتے رہے. اب ترجمان السنہ پھر وہ بعد میں شائع ہوتا رہا. تو یہ رسالے 30-35 سال چلتے رہے. اب ان رسالوں میں علامہ صاحب کی بہت ساری تحریریں بھی ہیں. وہ تحریریں وقت کی نظر کیوں ہو جائیں، ہمیں ان کو محفوظ رکھنا چاہیے. آج اور بھی اس طرح بڑی نامور شخصیات ہیں، ان کے بے شمار مضامین ہیں. مولانا عطاء اللہ حنیف صاحب کے بہت سے مضامین ہیں جو رسائل کے اندر ہی ہیں. تو ان تمام رسائل کو جمع کیا گیا، پھر ان تمام کی فہرستیں بنائی گئیں اور ان فہرستوں کے ساتھ 35 جلدوں میں وہ فہرست مکمل ہوئی. اور اس کے اندر جو ہے وہ 150 مضامین جو 15,000 مصنفین نے لکھے اور ان کے 7.5 لاکھ صفحات تھے. وہ سارے کا سارا اب ایک ویب سائٹ پر رسائل و جرائد کے نام سے یہ ویب سائٹ پر وہ سارا پورا ریکارڈ 7.5 لاکھ صفحات سارے کے سارے اسکین ہو کر زندہ موجود ہیں. جو بندہ ان سے استفادہ کرنا چاہتا ہے وہ وہاں میسر ہے. مقصد اس بات کا یہ والا ہے کہ کوئی آدمی آج بالفرض جو ہے وہ کسی ایک مسئلے پر، وطر کے ایک مسئلے پر تحقیق کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ایک کلک پر جتنی سابقہ اس موضوع پر تحقیق ہو چکی ہے، خالص کم از کم اہل حدیث علماء کی 50% اور غیر اہل حدیث علماء کی اس میں شامل کر دی گئی، کیونکہ وہ بھی ان کو بھی ساتھ کیٹیگری موضوع کے حساب سے کی، موضوع کے لحاظ سے بھی کی. ان کو جو ہے وہ 8 سے 10 ہزار موضوعات میں تقسیم کر دیا، مصنفین کے لحاظ سے کی، اور بعد میں وہ سارے کا سارا اسکین کر کے آن لائن کر دیا. تو یہ رسائل و جرائد کا ایک تو یہ پروجیکٹ تھا. الحمدللہ 20-22 سال کے بعد یہ مکمل ہو گیا. اس میں محدث سے ایسے رسالہ 50 سال کا ہے، یہ محدث دہلی سے چھپا کرتا تھا، یا علامہ صاحب کا ترجمان الحدیث ہے، یا حرمین رسالہ ہے. تو جتنے ماہوار یا مولانا عطاء اللہ حنیف صاحب رحیق کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا کرتے تھے. تو ہمارا جتنا تاریخی ذخیرہ تھا وہ سر فہرست ہے، اور ساتھ غیر حدیث شخصیات کے رسالے بھی اس کے اندر ہم نے شامل کر لیے. ایک تو یہ منصوبہ تھا جو مکمل ہو گیا اور اس وقت آن لائن چل رہا ہے. اسی طرح کا ایک اور جو منصوبہ ہے وہ سیرت کے حوالے سے ہے. تو جب میں نے یہ سارا تحقیقی کام کیا تو مجھے اندازہ ہو کہ بہت سا کام پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اس کی روشنی میں آگے چلنا چاہیے. تو اب آج کل میرے ساتھ 2-3 لوگ جو ایم فل کر رہے ہیں، اس ایم فل میں یہ ہے کہ سیرت کی بنیادی جو 60 کتابیں لکھی گئی ہیں
ان تمام 60 کتابوں میں جتنا لٹریچر موجود ہے اس کو موضوعات کے لحاظ سے، زمانی لحاظ سے تقسیم کر دیا جائے اور موضوعاتی اس کی اشاریہ بندی کی جائے۔ مثال کے طور پر شیب ابی طالب کا کوئی واقعہ اگر سیرت کے اندر موجود ہے تو شیب ابی طالب کے افراد کون سے تھے، کس دن یہ واقعہ کن دنوں میں پیش آیا۔ سیرت کی کتابوں میں اس موضوع پر جو کچھ ہے وہ اس عنوان کے تحت ایک جگہ نیا نہ لکھا جائے، بلکہ وہ سارا کمپیوٹر سسٹم کے اوپر اصطلاح موجود ہے، سکرول کیا جائے تو وہ تمام 60 کتابوں میں شیب ابی طالب کے بارے میں جو کچھ ہے وہ مل جائے۔ اس سے جو تحقیقی معیار آگے بڑھے گا، یا ہجرت حبشہ کے بارے میں اس کے افراد کون سے تھے، اس کی وجوہات کیا تھی، ان تمام موضوعات کو ایک کوڈ دے دیا جائے تو یہ بھی فہرست بندی کا ایک دوسرا جو ہے وہ ایک ایسا منصوبہ ہے۔ ایسے ہی فہرست کا ایک اور منصوبہ بھی ہے، اس پر بھی بہت سارا کام ہو چکا۔ وہ یہ ہے کہ محدثین کا جو استدلال ہے وہ سارا تراجم ابواب کے اندر موجود ہے، عنوانات ہیں ابواب کے، اور وہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ وہ محدثین کے مضامین ہیں، ماضی میں مضامین ایسے لکھے جاتے تھے، عنوان دیا اور نیچے 10 حدیثیں دے دی اور آیت دے دی۔ آج بھی بہترین مضمون یہی ہوتا ہے، تو لیکن اس کی کوئی فہرست موجود نہیں ہے۔ سیاہ ستہ کے اندر جتنے تراجم، جتنے عنوانات ہیں، ان عنوانات، عربی عنوانات کی ایک فہرست جو ہے وہ آج کل میں اس کی ترتیب مکمل کر رہا ہوں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مسواک کے مسئلے کے اوپر محدثین کا موقف کیا ہے اور ان کے دلائل کیا ہیں، تو وہ فہرست جب ہمارے سامنے آ جائے گی تو ہم گویا کہ محدثین کی جو فقہ ہے اس فقہ تک لمحوں میں پہنچ جائیں گے۔ یہ عربی زبان کے اندر ہے، تو اس طرح کے یہ تو فہرستوں وغیرہ کے ایسے جو کام ہیں جن فہرستوں کے اوپر کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو باقی مستقل بذات ہے فقہی موضوعات وغیرہ کے اوپر، یا جو میں نے مختلف سیاسی یا نظریاتی مسائل پر کیے تو وہ علیحدہ پروجیکٹس ہیں، وہ کتابوں کی شکل میں ہیں۔ تو اتفاق سے تینوں جو آپ کو موضوع ذکر کیے ہیں وہ فہرستوں کی نوعیت کے ہیں، ان فہرستوں سے ہمارے پچھلے سابقہ سارے کام کو ہم شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو سیرت والا یہ ویب سائٹ وغیرہ پہ یہ ڈیجیٹلائز کر دی اس کو کہ نہیں؟ ابھی رسائل والا کام جو ہے آپ کو جیسے ذکر کیا کہ وہ 1.5 لاکھ مضامین پر مشتمل ہے، تو وہ اس وقت ہو چکا 20 سال کے بعد۔ اب سیرت والے پر ہم نے 2 سال پہلے کام شروع کیا، اور یہ پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان قریب سیرت کا جتنا ذخیرہ ہے، بنیادی 60 کتابیں، ہر نقطہ نظر کی بنیادی کتابیں، وہ تمام موضوعاتی ترتیب کے ساتھ مل جائیں گی۔ تو سیرت پہ آئندہ ہم تحقیق وہاں سے شروع کریں گے جہاں تک ہو چکی ہے، جہاں تک پہنچ چکی ہے، اور اس کا ہم ایسا ٹول بنا دیں گے جس ٹول کے ذریعے وہ ساری منظم ہوں گی، اور وہ ہم اس میں ہماری تحریر نہیں ہوگی، تحریریں انہی لوگوں کی ہیں لیکن اس کو ارینج کر لیا جائے گا۔ تو یہ کتنا لمبا پروجیکٹ ہے یہ؟ جیسے دیکھیں سیرت ایک بڑا ہی عظیم موضوع ہے، اس سے اگلا یہ بھی خیال ہے کہ اس واقعہ سیرت سے متعلق جو آیات ہیں، جو احادیث ہیں، جو آثار ہیں، وہ بھی اس سے منسلک کر دیے جائیں۔ تو یہ پروجیکٹ 4-5 سال تو کم از کم اس پر لگیں گے، لیکن سیرت جو ہے وہ تو دین اسلام کا مرکز اور محور ہے، رسول اللہ کی تعلیمات اور ہدایت تو کل اسلام وہی ہیں۔ یہ پروجیکٹ بھی آج تک نہیں ہوا، اگر وہ منظم ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہمارا یہ ہوا کہ ہم سیرت میں ہمارا تحقیقی معیار اردو زبان میں بہت آگے چلا جائے گا۔ اور یہ کام اردو زبان میں رسائل کا یہ ہم نہیں کرنا ہے، یہ دنیا میں کسی اور نے نہیں کرنا، دنیا میں عربی زبان میں کام، وہ احادیث والا کام تو کوئی اور کر سکتا ہے، ابواب حدیث والا۔ یہ کام بہرحال جو اردو سیرت کا ہے، تو پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں 6000 کتابیں سیرت کی موجود ہیں، ان میں سے ہم نے 60 نکالی، ہر وہ کتاب جس کے 500 سے زیادہ صفحات ہیں ان کے تمام موضوعات لیے، اور اب یہ کام چل رہے ہیں۔ 4-5 سال میں اللہ کرے یہ پورا ہو جائے تو یہ سیرت کی ایسی عظیم و شان خدمت ہوگی انشاءاللہ، جس سے سیرت کے کام کی تحقیق بلند ہو جائے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب آج کل آپ کی کیا مصروفیت ہے، تدریس وغیرہ کی یا تحقیق کی؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بچپن سے ہی جس خاندان میں ماشاءاللہ میرے والدین اور خاندان نے جو میری تربیت کی، تو بچپن سے یہی میرا شغل ہے۔ یعنی میں تعلیم پوری کرنے کے بعد 1992 سے 15 سال 2007 تک میں نے مجلس تحقیق الاسلامی جو ہمارا تحقیقی ادارہ ہے وہاں تحقیقی پروجیکٹ مکمل کیے۔ پھر 2007 کے بعد سے آج 2022 تک 15-17 سال ہو گئے، تو ہمارا جو دینی مدرسہ ہے اس مدرسے کے جو ہے وہ مدیر التعلیم کے اور اس کے جو ہے فرائض، اب آج کل میں اس کے جامعہ رحمانیہ کے مدیر کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ تو یہ تو ادارے جو ہے نا، ان اداروں کو چلانے کی مصروفیت، اس کے ساتھ ایک تیسری ملازمت ہے، جو وقت بچتا ہے وہ لکھنے لکھانے میں، محدث میں یا مضمون نگاری، ان چیزوں میں لگ جاتا ہے۔ تو میرا سارا وقت صبح سے رات تک انہی کاموں میں الحمدللہ صرف ہوتا ہے، اور زندگی کا اتنا لمبا عرصہ گزر چکا، 50ویں سال میں اب قدم رکھ دیا 1 مہینہ پہلے، تو اب اس وقت جو ہے وہ اللہ کرے کہ اسی کے اندر ہی آگے کام کرنے کا موقع ملے۔ تو آج کل جو مصروفیت زیادہ رہتی ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں تدریس ہے، وہاں پر میرے ساتھ 80 کے قریب مقالات ہوئے ہیں، 10-12 PhD کے مقالات ابھی اس وقت بھی چل رہے ہیں، ان میں سے بہت سے پورے ہو چکے۔ وہاں میں پڑھاتا ہوں پنجاب یونیورسٹی میں، حدیث تو بلا شبہ پڑھاتا ہوں الحمدللہ۔ وہاں پر جو ہے اسلامی معاشیات، اسلامی سیاسیات
قواعد فقہیہ، اس طرح کے موضوعات وہ میرے پاس وہ کورسز یا پی ایچ ڈی کلاسز میں مغربی افکار بھی پڑھاتا ہوں عقائد و نظریات میں. اس طرح جامعہ رحمانیہ کے اندر الحمدللہ وہاں صحیح بخاری پڑھا رہا ہوں. میرے استاذ مولانا محمد شفیق مدنی حفظہ اللہ وہ بھی صحیح بخاری پڑھاتے ہیں، میں بھی صحیح بخاری پڑھا رہا ہوں. تو الحمدللہ. اور اس کے علاوہ عقیدہ تحاویہ ہماری عقائد کی مستند کتاب ہے، تو اس کتاب کو میں نے کئی سال پڑھایا، اس کی شروع پر کچھ کام کیا ہے. بس اصل میں بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو مشائخ بڑی شخصیات پیچھے گزری ہیں جن سے ہمیں نسبت ہے، ان کا نام اتنا بلند ہے کہ ان کے نام کی اگر ممکن ہم ایک ان کے قدموں کے مطابق بھی کوئی کام اگر کر گئے تو سمجھیں کہ انشاءاللہ ہم نے اس نام کی کوئی لاج رکھ لی، ورنہ یہ فکر رہتی ہے ایسے نہ اپنے بڑوں کے لیے ہم باعث شرم نہ ہوں. لوگ یہ نہ کہیں کہ جی محدث روپڑی کا خاندان کا نام لینے والے ہیں اور ان کے علم کی تو کیفیت یہ والی ہے، تو یہ جو ہے وہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تو بڑوں کے نام لینے کی حیثیت نہیں ہے. ہمیں ویسا کام کر کے پیش کرنا چاہیے. تو اسی فکر میں کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رب کریم نے اگر قبول کر لیا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ نے اس کی سعادت دے دی. ہماری کوشش یہی ہے. تو یہی تعلیم میں ہی اللہ آپ کی زندگی میں علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور بڑے اچھے واقعی مجھے پروجیکٹس لگے ہیں، تو اس میں ریسرچرز کے لیے تو بڑی سہولیات ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ آپ کو اس میں جلد کامیابیوں سے نوازے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اعتراض کیا جاتا ہے عموماً جو جامعہ رحمانیہ سے فاضل ہو کے طلباء نکلتے ہیں کہ یہ جدت پسند ہو جاتے ہیں تھوڑا سا، یا ان میں جدیدیت پائی جاتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں یہ قرآن و سنت کی جو تعلیم ہے نا، یہ اس میں بڑی طاقت ہے. صحیح. اور تمام مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. صحیح. ہم نے یہ قرآن و سنت کی تعلیم کوئی ماضی کے مسائل کے لیے نہیں بلکہ زندہ درپیش اور جدید سے جدید مسئلے کا حل اس قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، ہم خود بھی ان سے اتنے مسائل پر ہم غور کر رہے ہیں اور غور کر کے انہیں موقف پیش کر رہے ہیں، اور وہ محدث میں بھی پیش ہو رہا ہے، کتابی شکل میں پیش ہو رہا ہے. ہمارا منہج تو وہ ہے جو ہم رسالے میں پیش کر رہے ہیں. اور یہ جو منہج ہمارا ہے اس کے اندر کتنی جدت ہے وہ جماعت کے علماء سارے علماء کرام جانتے ہیں. اگر اس میں کوئی جدت ہوتی تو ڈاکٹر فضل الہی صاحب حفظہ اللہ مجھے یہ نہ کہتے کہ آپ فلاں موضوع پر کام کریں. اس میں کوئی جدت ہوتی تو مولانا ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ، یہ جیسے میں نے ٹرانسجنڈر کے موضوع پر ان سے رہنمائی لی تو انہوں نے اس سے پورا اتفاق کیا، اور وہ جو میں نے کرونا کے موضوع پر انہوں نے 100% اتفاق کیا. تو ہمارا اصل حقیقت اصل منہج تو یہی ہے جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کی طاقت سے اس کے استدلال سے نت نئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے اس ادارے میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ دین کی تعلیم زندہ مسائل کو ہم اس سے حل کریں. تو بعض اوقات بعض طلبہ اس میں سے کچھ چیزوں میں وہ وقتی کسی مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے کہ وہ یہ سوچتے تو ہیں نا کہ انہیں ان مسائل کو حل کرنا ہے، اور اکثر ان سے زیادہ بہتر حل کر رہے ہیں. بالکل ایسے. تو جب سوال ذہن میں آئے گا تو جواب بھی مل جائے گا، وہ کم از کم اس میدان میں اترے تو صحیح نا. اور کچھ نے ان میں سے کچھ جگہ کمی بیشی کی، لیکن ایک بات میں عرض کروں کہ ان کا مقصد خلوص سے اس موضوع کو سمجھنا ہے. صحیح ہے. اور وہ علم سے اس موضوع کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اس کا سامنا کیا، اور ان کی جو غلط فہمی ہے اس کی شرح بہت کم ہے. جامعہ رحمانیہ کے فضلاء میں شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب بھی جامعہ رحمانیہ سے پڑھے ہوئے ہیں. تو شیخ توصیف الرحمان صاحب ایک اور میدان کے اندر دین کا کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ قاری صہیب صاحب حفظہ اللہ وہ بھی جامعہ سے پڑھے ہوئے ہیں. تو جامعہ کے فضلاء میں انہوں نے جس طرح کا جو جدت ہے وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت عظیم الشان کام لے رہے ہیں. اس طرح ڈاکٹر حافظ عبدالوحید صاحب بھی جامعہ رحمانیہ کے فضلاء میں سے، حافظ پروفیسر حافظ سعید صاحب حفظہ اللہ وہ بھی جامعہ رحمانیہ کے فضلاء میں سے ہیں. والد صاحب بتاتے ہیں کہ 1973-74 میں جامعہ کی طرف سے، بعد میں 82-83 میں یہ جامعہ کی طرف سے سعودی عرب پڑھنے گئے. اچھا. پروفیسر ظفر اقبال صاحب ہے. تو ان لوگوں نے کون سی جدت پیش کر دی؟ یا میں جامعہ رحمانیہ سے میں نے پڑھا تو ہم نے محدث کے اندر 30 سال میں کیا پیش کیا؟ میں اگر یہاں علماء کرام کے جو مجھ سے تبادلہ خیال مختلف موضوعات پر ہوتے رہتے ہیں وہ آپ کو عرض کروں تو ممکن ہے بات طویل ہو جائے، اپنے منہ سے ایک بات کرنے کا تذکرہ ہو، لیکن اس سارے کام کو جماعت ایک کام سمجھتی ہے، اور اس میں بعض جگہ موقف کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے جو ایک میدان میں جائے گا. بالکل. لیکن ہم نئے موضوعات پیش تو کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے یہ مسائل ہیں، ان مسائل میں ہمارا ایک موقف ہونا چاہیے. صحیح ہے. اس موقف کو چھوڑ دینا تو مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جماعت کے اندر جدت کا جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ان نئے موضوعات پر موقف انہوں نے پیش کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جدت جامعہ کے فضلاء سے زیادہ ایسی مثالیں پیش کر سکتا ہوں، دوسرے لوگوں میں اس سے بہت زیادہ ہے. اب مثال کے طور پر جمہوریت جو ہے وہ ایک جدید ماڈل ہے، ایک ماڈرن نظریہ ہے
جامع رحمانیہ کے سارے فضلاء جو ہیں وہ جمہوریت کے بارے میں ان کی رائے وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اچھا، اور پوری جماعت جو ہے، یہ جماعت کے اندر بہت سے لوگ ایسے جو ہیں وہ جمہوریت کو قبول کرتے ہیں۔ تو جدت بلکہ پسند جماعت ہی جمہوریت ہے، اس کا وہ مطلب جمہوری جماعت ہے بلکہ۔ تو جدت پسند پھر کون ہوئے؟ یعنی ایک اس دور کا زندہ جاوید جو نظریہ ہے وہ جمہوریت ہے، زندہ نظریہ۔ اس نظریے کے بارے میں جامع رحمانیہ کے جتنے فضلاء ہیں، کیونکہ محدث روپڑی رحمہ اللہ اور روپڑی خاندان کے امتیازات میں سے جہاں انہوں نے فتاوی کا کام کیا، تعلیم و تدریس کا کام کیا، وہاں انہوں نے اصول فقہ اور استدلال میں جو ان کا کام ہے یا سیاسیات میں جو ان کا کام ہے وہ آج ہم اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔ صحیح۔ محدث روپڑی کا ایک خاص موقف یہ والا تھا کہ تفسیر ہمیں وہ چاہیے جس میں لغت نہ ہو، لغت پر انحصار نہ ہو، بلکہ تفسیر صحابہ کرام کی چلے گی۔ اس پر ان کی کتاب درایت تفسیری ہے، اور یہی موضوع بعد میں ثنائی روپڑی جو علمی مباحثہ تھا اس مباحثے کا مرکزی نقطہ یہی تھا۔ تو محدث روپڑی کی جو کتاب ہے اس موقف کی ہم ترجمانی آج بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ان کا جو موقف تھا جمہوریت کے بارے میں، روپڑی خاندان کا جو موقف تھا، اس موقف کے پورے محدث کے 30-40 سال میں موجود ہے۔ تو جدت نواز تو وہ ہوا جو جمہوریت نواز ہے۔ بالکل۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہے جیسے اسلامک بینکنگ ہے، ہاں جی، تو اسلامک بینکنگ کے بارے میں ہمارا موقف کیا؟ ہم اس کو بالکل صحیح نہیں سمجھتے، صحیح، غلط سمجھتے ہیں۔ تو جدت نوازی کس بات کے؟ البتہ نئے موضوعات پر موقف پیش کیا، اور اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ نئے موضوعات پر کہاں جدت نوازی ہے تو میں اہل علم کے لیے اشارہ کر دیتا ہوں کہ موسیقی کے بارے میں یا قراءات کے بارے میں یا جو ہے وہ عقائد کے بارے میں بعض ایسے روایتی اہل حدیث حلقوں کے اندر کہاں انحراف پایا جاتا ہے۔ وہ انحراف میں آپ کو ذکر کروں تو جدت نوازی آپ کو پتہ چل جائے کہاں پر موجود ہے۔ اگر یہ ہے تو بہرحال یہ صحیح نہیں ہے اور یہ ہمارا موقف نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ اس کی اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ ہمارا موقف بہرحال ہے کہ قرآن و سنت کی ترجمانی جیسا کہ سلف نے کی ہے یا جیسا کہ سلفی علماء آج بھی کرتے ہیں، اور اس کو ہم ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ شیخ 50 سالہ اس مدرسے کی تاریخ میں ابھی تک جو بڑی شخصیات ہے، کچھ کا آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ کچھ رہ گئی ہیں تو؟ دیکھیں، بڑی شخصیت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسے کام کرنے کی توفیق دی۔ تو بڑی شخصیت ہونے کے ناطے جو بہت بڑے مدرسین، مدارس کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہاں بڑے مدرسین کون کون سے ہیں، یا جنہوں نے بڑے بڑے ادارے کون سے بنائے ہیں، جماعتیں کون سی بنائی، یہ بڑے ہونے کے کرائٹیریا پہلے مقرر کریں نا۔ تو اس ادارے سے جو پڑھنے والے لوگ ہیں، اس ادارے کی اپنی برانچز 5-6 کے قریب تو اپنی برانچز ہیں جو اس ادارے کے ساتھ دینی تعلیم لاہور میں مختلف جگہوں پر چل رہی ہے۔ صحیح۔ پھر اس ادارے کے جو فضلاء ہیں 10-12 کے قریب ان کے قائم کیے مدارس ہیں، اور وہ سارے مدارس ہم ایک دوسرے سے اتفاق و اتحاد سے چلتے ہیں۔ جیسے لاہور شہر میں ہمارے استاذ جو ہیں مولانا محمد شفیق مدنی حفظہ اللہ، جو جامع رحمانیہ کے روح رواں رہے ہیں، بہت لمبا عرصہ انہوں نے ہمیں پڑھایا، سکھایا اور تربیت بھی کی، والد صاحب کے خاص شاگرد ہیں۔ تو مولانا محمد شفیق مدنی صاحب کا مرکز ابن مسعود لاہور کا ایک بڑا مدرسہ جوہر ٹاؤن میں۔ اس طرح جو ہے قاری عبدالسلام عزیزی صاحب جامع رحمانیہ کے فاضل ہیں، ان کا ادارہ جو ہے یہاں پر موجود ہے چیمبرلین روڈ پر۔ اس کے علاوہ یو کے سینٹر کے اندر قاری علی صاحب، سید علی القاری صاحب اور احسان علی ظہیر صاحب، حافظ خضر حیات صاحب، یہ سارے جامع رحمانیہ کے فضلاء ہیں۔ ان تمام اداروں میں آپ دیکھیں گے تو تمام اساتذہ یا آدھے سے زیادہ اساتذہ جامع رحمانیہ کے آج بھی جو پڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح نعمان مختار لکھوی صاحب جامع رحمانیہ کے فضلاء میں سے ہیں۔ تو آپ یہ وہ لوگ جنہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو نامور شخصیات، یا جیسے محترم حافظ سعید صاحب حافظہ اللہ، ان کی جتنی بڑی جماعتی خدمات ہیں، تو وہ خدمات جو ہیں حافظ صاحب کا خاندان کا ہمارے روپڑی خاندان سے تعلق 150 سال پرانا ہے۔ ہمارے بزرگ روپڑ میں جس جگہ پر گئے، حافظ عبداللہ محدث روپڑی، اس روپڑ میں جس جگہ درسگاہ انہوں نے روپڑ میں جا کر قائم کی، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کے کہنے پر جس خاندان کے پاس گئے وہ حافظ محمد سعید صاحب کے دادا کا خاندان تھا۔ تو ان کا ہمارا تعلق 150 سال سے تب کا تعلق ہے۔ صحیح۔ اس تعلق کے بعد وہ سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری شخصیات نے دین کا کام کیا ہے، اللہ نے ان سے بڑے عظیم الشان کام لیے، اور ہم سے بڑے بھی بہت سے انہوں نے کام کیے، لیکن ان کاموں کے اندر سے ہماری جو ہے وہ شرکت کو کہہ لیں یا ہمارے جذبات کو ان سے خارج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کہیں نہ کہیں اس تزیین گلستان میں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہے۔ تو یہ سعادت ہے الحمدللہ جو ان لوگوں نے کام کیا، اور آج یہ کریں اور اللہ کرے یہ بڑھتا جائے۔ تو 5-6 نام آپ کو لیے ہیں۔ مولانا محمد شفیق مدنی صاحب کا نام آپ کو لیا ہے، نعمان مختار لکھوی صاحب کا، قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب کا الحکمہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے قاری عبدالسلام عزیزی صاحب کا یو کے سینٹر کا نام، وہاں کے مشائخ کا آپ کو نام لیا ہے۔ اس طرح 2-4 مدارس، قاری صاحب صاحب میر محمدی صاحب کا، اور اس کے علاوہ جو ہے فیصل آباد کے قریب 3-4 اور ایسے ادارے ہیں۔
تو یہ سارے ادارے ہاں جی، اس ادارے کی جو بنیاد ہے، ہم یہ بات کہتے ہیں اللہ کرے ایسے ہی ہو اسی ادارے کا کہ فیض ہے شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها وفرعها فی فی السماء، السماء. یہ ایسا پاکیزہ درخت ہے، قرآن و سنت کے فروغ کا درخت ہے، انشاءاللہ جی، بے جس شک. کی جڑیں جو ہے نا وہ پختہ ہیں، ہاں جی. اور اس کے فوائد انشاءاللہ بہت دور تک. ایک بڑی عظیم شخصیت ہے ماشاءاللہ، اللہ نے بہت کام لیا، ڈاکٹر حافظ اسحاق زاہد صاحب، ہاں جی، ان کی بہت سی کتابیں ہیں اسی ادارے کے فضلاء میں سے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم نے جن لوگوں کی خدمت کی، تو آپ ان لوگوں میں کتنی جدت دیکھتے ہیں. صحیح. اسی طرح ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب ہیں ماشاءاللہ، ہاں جی. تو حافظ صاحب کی ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں، لیکن ان خدمات کے ساتھ اگر کسی جگہ ان کو کچھ موقف میں فرق ہے تو وہ وقتی ایک مرحلہ ہے، اور ان مراحل کے اندر دوسرا مرحلہ بھی آئے گا، تو وہ کمی بیشی انسان کمی بیشی بات ہونی چاہیے. بات دلائل سے. اور ان کی خدمات ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس خدمات پر ہمیں فخر ہے. الحمدللہ. اللہ تعالی حافظ صاحب کو مزید اس کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب ابھی تک مدینہ یونیورسٹی میں اس ادارے کے توسط سے کتنے طلباء جا چکے ہیں؟ دیکھیے، جو بھی سوال آپ کرتے ہیں ہر سوال کی ایک تاریخ ہے. تو مدینہ منورہ یونیورسٹی جو ہے، روپڑی خاندان جو ہے، ان کا تعلق سعودی عرب سے پرانا تعلق ہے. صحیح. یہ جو ملک عبدالعزیز سے جو موجودہ شاہ سلمان کے والد ہیں، ان سے بھی روپڑی علماء کا تعلق 1925 1922 سے، وہ غزنوی علماء کا تعلق تھا. اس کے بعد حافظ عبداللہ محدث روپڑی کا ان سے تعلق ہوا، ان سے بہت سے نشستیں رہی، کتابیں اس پر 3-4 جلدوں میں موجود ہیں. یہ تعلق عمل میں تب آیا جب پہلی بار مدینہ یونیورسٹی بنی، تو پنجاب پاکستان میں سب سے پہلے مدینہ منورہ یونیورسٹی میں جانے والے جو لوگ تھے، وہ مسجد قدس، جامعہ قدس اہل حدیث جو ہے، یہاں سے لوگ گئے. دالگرہ والا جو دالگرہ والا جو ہمارے دادا جان کا ہمارا اپنا آبائی مرکز ہے وہ. تو وہاں سے جو پہلا بیچ جو جانے والا تھا، اس بیچ میں حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب، جیسے میں نے ذکر کیا، یہ اول مدینہ منورہ جانے والے علماء میں سے، اور بعد میں ایک عظیم الشان تاریخ انہوں نے قائم کی. ماشاءاللہ. مثال ایک دی، میرے والد صاحب عبدالسلام کیلانی سے بھی سب لوگ یہاں سے گئے. تو گویا کہ مدینہ منورہ یونیورسٹی کا جو پہلا مرکز پنجاب میں ہے یا پاکستان میں ہے، وہ مسجد قدس اہل حدیث ہے. اور یہ ماضی کے وہ تعلقات تھے جو 1920 1924 میں آل سعود سے ہمارے تعلقات تھے، کیونکہ روپڑی خاندان کو یہ سعادت ہے کہ ہم برِ صغیر میں ان کے لیے فنڈ ریزنگ کیا کرتے تھے. میرے والد محترم، ان کے پاس آج بھی وہ گھڑی ملک عبدالعزیز کی موجود ہیں، جو انہوں نے اس وقت اس اعتراف میں بھیجی کہ جی آپ لوگ ہمارے لیے برِ صغیر میں ہمارے نمائندے ہیں. جیسے آج افغانستان میں طالبان بیٹھے ہیں، تو وہ طالبان کے لیے بہت سے یہاں خاندان ان کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں. ان کا نظریہ ایک ہے، تو ہم تو نظریاتی اشتراک. اس کے بعد جب 1970 میں پھر جامعہ رحمانیہ بنا، اور جامعہ رحمانیہ کے بعد اگلے 50 سال تو یہاں سے اتنا زیادہ اسکالرشپ ہمیں داخلے ملے کہ اس وقت پچھلے 20 سال میں پورے پنجاب میں سب سے زیادہ اگر داخلہ پچھلے 20 سال میں، خاص طور پر اس سے پہلے ماضی میں بھی سینکڑوں کے حساب سے اگر داخلہ ہوا کرتا تھا. جس سال والد صاحب بتاتے ہیں، جس سال حافظ سعید صاحب حفظہ اللہ، پروفیسر ظفر اقبال صاحب، یہ لوگ پڑھنے کے لیے، کہ اس سال 150 بندوں کو داخلہ دیا گیا. 1982-83 کے اندر 150 افراد یہ جامعہ سے گیا. پچھلے 20-22 سال میں 50-60 کے قریب جماعت میں ایسے علماء آئے ہیں جو سارے مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں. آج بھی سب سے زیادہ داخلہ پورے پنجاب میں جامعہ رحمانیہ سے ہی ہوتا ہے. صحیح، ماشاءاللہ. تو اور یہ علماء کرام وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں، اور پڑھ کر پھر جماعت میں آ کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان میں صرف اب ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے BS بیچلر کی ڈگری پڑھی ہو. پہلے ماضی میں علماء بیچلر کی ڈگری لے کر آتے تھے، اب جو وہاں سے آنے والے ہیں وہ دکتورہ ماجسٹر کر کے 8 کے قریب دوست ہمارے جو ہیں، ہمارے عزیز پچھلے سالوں میں وہاں پر گئے ہیں. اور وہ ماجسٹر تک، جیسے ہمارے بھائی حافظ احسان علی ظہیر صاحب ہیں، حافظ خضر حیات صاحب ہیں، حافظ حبیب الرحمان صاحب ہیں، فواد بھٹوی صاحب ہیں. اب ان لوگوں نے وہاں سے 4 سال نہیں 8-8 9 سال پڑھ کے آئے. تو یہ ایک جماعت ہے. یہ اس جماعت کے اثرات ابھی کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات آئندہ 10-15-20 سالوں میں انشاءاللہ یہ جماعت کی علم کی کمی جو ہے وہ یہاں یہ پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ. کیونکہ یہ علماء اگر اپنے رستے پر ہے تو انہیں خالص علم ان کے پاس موجود ہے، راسخون فی العلم ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے جماعت میں یہ ایک ایسی اچھی مثال رہیں گے. اور بھی بہت سے اداروں کی عظیم خدمات ہے، لیکن ان خدمات میں جامعہ رحمانی کی خدمات بھی کم نہیں ہے. الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی بچے داخلہ لینے چاہیں جو دوسرے مدارس سے فاضل ہو کے نکلے ہیں، تو ان کے لیے کیا کرائٹیریا، یا جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو FA کر کے یا BA کر کے جو مدینہ یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہو، تو ان کے لیے کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے، دینی مدارس خاص طور پر حدیث میں دینی اداروں کو چلانا، لاہور میں جماعت کی کوئی بہت زیادہ لوگ اہل خیر بھی یہاں پر بہت مالدار لوگ بھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں لاہور میں مدارس ہمارے بہت طاقت میں نہیں ہے.
جب اس دینی ادارے کی خدمت کا مجھے براہ راست موقع ملا 15-20 سال پہلے بطور خاص 2007 میں، تب میں نے ایک نظریہ یہ خیال یہ سوچا کہ ہمارا نظریہ سب سے خالص سب سے کھرا صحیح، اور ہماری سوچ، ہم ایک خلوص سے کام کرنا چاہتے ہیں، دین کے علماء ہم تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شاندار ماضی دیا، 150-200 سال کی ایک تعلیمی روایت ہمارے پیچھے، تو جب ہمارے پاس اساسات موجود ہے تو ہمارا کام سب سے اچھا کیوں نہیں ہوگا، ہر قیمت پہ سب سے اچھا۔ انشاءاللہ تو اس کے لیے جو سب سے اچھے اساتذہ موجود تھے، جو سب سے اچھا نصاب ہو سکتا تھا، جو سب سے اچھے وسائل ہو سکتے تھے، جتنی اللہ نے ہمیں بشری طاقت دی تھی اس کے مطابق ہم سب مل کر اس کی کوشش کرتے رہے۔ صحیح، تو ان سالوں میں ہم نے ایک ماڈل یہ اختیار کیا کہ جو بچے ہمارے سب سے ہر شعبے کے اندر بہترین ہوتے تھے، ہم ان بچوں کو نا عمرے کا ٹکٹ دیا کرتے تھے، انہیں طالب آئیڈیل اسٹوڈنٹ کا ایک ٹائٹل دیتے تھے، ایک سرٹیفکیٹ دیتے تھے، اور اس کو ہم پھر 50,000 روپے کا انعام کیش دیتے تھے۔ تو ہر سال ہم 5 بچوں کو اس طرح وہ انعام دیا کرتے تھے، جن بچوں کے میں نے آپ کو نام، جیسے فواد بھٹوی صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں، حافظ خضر حیات صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، حافظ احسان رہی ظہیر صاحب کا، یا حافظ زبیر صاحب، عبد المنان صاحب، یہ جو بچوں کا ذکر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں۔ تو یہ سارے جو لوگ ہیں، یہ انہیں ہم نے اس وقت اس اسکالرشپ پر، وہ یہ جامعہ کے مثالی طلباء میں سے ہیں۔ صحیح، تو ہم نے یہ روایت جب یہ قائم کی، اور اس میں میرے جو بھائی ہیں، یہ ہم نے تمام نے مل کر یہ خیال غور کیا اپنے والد صاحب کی سربراہی میں، تو جو بچے طالب مثالی تھے، آگے مدینہ منورہ نے بھی، یونیورسٹی نے بھی ان کو دل و جان سے قبول کیا، اور انہوں نے وہاں جا کے پھر جو کردار، جو علمی رویہ دکھایا، انہوں نے کہا یہ تو بہت، اور وہ بچے وہاں جا کر انہوں نے یونیورسٹی کو ٹاپ کیا۔ ان میں سے بہت سے بچے ایسے ہیں، 3-4 ہیں جنہوں نے پوری یونیورسٹی بھی آگے اس کے اندر بڑی، پورے کلیہ کے اندر پوری یونیورسٹی میں سب سے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ تو گویا کہ بہترین طلبہ تیار کر کے ان کو بہترین تعلیم دی جائے تاکہ کل کو سب سے بہترین کام ہے وہ واپس آ سکے۔ تو ہمارا کرائیٹیریا جو ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کسی امتیاز کے جو سب سے اچھے بچے ہیں، ان کی اچھائی کس لحاظ سے ہے، ان کی تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے، پھر اس کے بعد ان کی نمازوں کے لحاظ سے، ان کی لباس کے لحاظ سے، پھر ان کی تحریر و تقریر کے لحاظ سے، جب یہ سارے ہم کرائیٹیریا پورے کر لیتے تھے سال کے بعد، تو پھر 12 اساتذہ کرام بیٹھ جاتے تھے، پھر وہ اپنا رائے پیش کر کے، انٹرویو کر کے، ہم ہر ایک شعبے میں سے ایک مثالی طالب علم کو ہم منتخب کر کے اس کو یہ ٹائٹل دیا کرتے تھے، اور وہ ٹائٹل والوں کا آگے داخلہ ہو جاتا تھا۔ یہ خالص میرٹ پر ہے، اس میرٹ کے اندر جو ہے وہ سوائے دینداری، قابلیت کے اور دینداری کے اور کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کا بڑا ہی اچھا ہمیں نتیجہ ملا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 15-20 سالوں میں ہمارے اس ادارے سے جیسے علماء کرام نکلے ہیں، میرا خیال یہی ہے کہ پنجاب بھر میں بلکہ پاکستان بھر میں بھی اتنے مثالی طلبہ کسی اور ادارے سے نہیں نکلے۔ صحیح، اور انشاءاللہ اگلے 8-10 سالوں میں یہ طلبہ جب میدان میں اپنا کام شروع کر دیں گے، 2-4 سال پہلے انہوں نے کام شروع کر دی ہے، تو انشاءاللہ ان کا کام بتائے گا۔ یہ لوگ بہترین ہیں، یہ خلاصہ ہیں، انہوں نے بڑی ہی محنت سے پڑھا ہے، وہاں جا کے بھی پڑھا، اور انشاءاللہ یہ جماعت کو زندہ بھی کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی جو جامعہ رحمانیہ میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں اور کتنے اساتذہ ہیں یا فیکلٹی ممبران کتنے ہیں؟ دیکھیے جامعہ رحمانیہ ماشاءاللہ یہ 50 سال اس کو پورا ہونے کو ہیں، اور یہ اس وقت 4-5 عمارتوں کے اندر ہے۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی ایک مرکزی جگہ پر یہ والا کام ہو جائے، لیکن مرکزی جگہ اتنی بڑی ہمیں ابھی لاہور کے اندر نہیں مل رہی۔ اور اگر ہم وہ جو ہمارا ایک بڑا کیمپس جو ہے وہ جوہر ٹاؤن میں جو موجود ہے، اس کیمپس پر ہم رجوع کرتے ہیں تو بچوں کی بھی بڑی مناسبتیں ہیں، بہت سے وہ لاہور سے باہر ہونے کی وجہ سے سارے بچے وہاں پہنچ نہیں پاتے، تو ہمارا بڑا کیمپس تو وہاں پر ہے، لیکن پھر ہمارا ایک اور کیمپس جو ہے وہی پرانا جو کلمہ چوک کے پاس جہاں وہ جامعہ کا روایتی مرکز تھا، پرانا ایک کیمپس وہاں پر بھی موجود ہے، اور ہم سب کو اکٹھا بالکل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر بعض بچوں کے لیے دونوں میں 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، بیت العتیق میں اور اس میں، تو بعض بچے اگر وہاں نہیں جانا چاہتے تو اس کی وجہ سے بہت سے بچے رہ جائیں، تو ہم اپنی بعض برانچ، ہم بچوں کو بہرحال یہ دین کی جو تعلیم کی سعادت اللہ نے دی ہے اس سے ہم محروم نہیں ہونا چاہتے، تو ہمارے اس لیے مختلف کیمپسز کے اندر جو ہے بچے مختلف ہیں، اور اوپر سے وہ سب اکٹھا ہے ایک نظام۔ تو اس میں ایک اور جو ہمارا کیمپس ہے وہاں پر آن لائن تعلیم کا پورا سلسلہ ہے، تو جہاں پر باقاعدہ بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ میرا خیال ہے دونوں اداروں میں 1200-1300 کے قریب ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ، ان میں طالبات بھی ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میرا خیال یہ نہیں ہے کہ لاہور یا پورے پنجاب کے کسی مدرسے میں اتنی بڑی تعداد پڑھ رہی ہو، اور یہ 2 عمارتوں میں ایک مرکز البیت العتیق، وہاں بچیاں اور بچے، بچیوں کا بھی ادارہ، تو وہ 700-800 بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں، اور 300-400 بچے جو ہیں جو ہمارا کلمہ چوک کے قریب ہمارا پرانا کیمپس ہے، گارڈن ٹاؤن والا، اس کیمپس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم نے ایک اور ہمارا کیمپس وہاں پر آج کل چل رہا ہے، تو یہاں جو ہے وہ تقریباً 20-22 کے قریب اساتذہ یہاں پر ہیں،
البیت اللطیف کے تقریباً 45 کے قریب اساتذہ کرام ہیں. تو خیر کا ماشاءاللہ یہ سلسلہ ہے، اور اللہ کرے کہ سب اگر کسی جگہ جمع بھی ان تمام چیزوں کو کریں تو بچے بھی سارے وہاں پر پہنچے اور ہمارے کو بچے ضائع نہ ہوں. ڈاکٹر صاحب، اسلامائزیشن کی حیثیت کیا ہے آپ کے نزدیک اور اس کی حدود کیا ہیں؟ دیکھیے لفظ جو ہے اسلامائزیشن، یہ لفظ بہت کچھ خود واضح کر رہا ہے. اسلامائزیشن کا مطلب وہ چیز کو اسلامی آنا، یعنی وہ پہلے اسلام نہیں ہے. صحیح. تو ہمیں اس چیز کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ قرآن و سنت سے ایک چیز براہ راست ہے، ہم لیں ہی اسلام کو. تو اسلامائزیشن کا مطلب وہ چیز اپنی حقیقت میں کچھ اور ہے، ہمیں اس کو اسلامی آنا ہے. اپنی اساس سے پہلے یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ ہم دوسرے مسئلے کی بات کریں. ایک مسلمان کے لیے اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہر چیز کہاں سے لینی چاہیے؟ ہمیں سیدھا لینی ہی قرآن کریم سے چاہیے، احادیث سے لینی چاہیے. اور قرآن کریم اور احادیث کے اندر اس کی تفصیل بھی موجود، وہیں سے لینی چاہیے کہ عصر حاضر میں بھی اس کو ہم نے کیسے لاگو کرنا ہے. کیونکہ قرآن سنت کی تعلیم صرف اس دور کے لیے نہیں، قرآن و سنت کے اندر 14 صدیاں کیا یہ رہتی دنیا تک کا ماڈل بھی اس کے اندر ہی موجود ہی ہے. یہ نہیں کہ قرآن و سنت جو تھے صرف خیر القرون میں چل سکتے تھے. تو اس لیے اسلامائزیشن کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ لفظ کے اندر جو ہے وہ حقیقت بہت زیادہ نہیں ہے. اصل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اصطلاح بولی جاتی ہے تاصیل کی، کہ ہمیں اپنی اصل اور اساس پر لوٹنا چاہیے. تو ہمیں اپنی اصل اور اساس قرآن و سنت سے ہر چیز کو لینا چاہیے، اسی کو جاری کرنا چاہیے. جیسے کوئی قانون ہو، جیسے نظام ہے، کوئی عقوبات کا کوئی سلسلہ، تو وہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. تو اصل کو احیاء اس کو کرنا چاہیے، احیاء کا مسئلہ ہے. جہاں تک ہے کہ بھی اسلامائزیشن کرنا ہے، تو یہ ایک دوسرا مطلب اول ہے کہ نہیں، ہمارے حالات میں کچھ تبدیلی، اور ہم اتنا خالص کام نہیں کر سکتے. اور ہمیں جو ہے اب موجودہ کسی عصری چیز کو ہم ہماری مجبوری یہ والی ہے کہ ہم اصل تو لا نہیں سکتے. جیسے اب جمہوریت ہے، اب اس کو ہمیں اسلامائز کرنا ہے. تو میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ جمہوریت کو اسلامائز کرنے کے بجائے اصل کام تو یہ والا ہے کہ جو خیر القرون کا سیاسی نظام تھا وہ نافذ کیا جائے. لیکن اگر کوئی بندہ مجبور ہے کہ بھی اسے جمہوریت کے نام پر ہی چلنا ہے، اب اس کو اسلامائز کرنے کی باری آئے گی. تو اس کو اسلامائز کرنے میں بھی جتنی مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس اصل حقیقت کو اپنی جگہ بیان کرنا چاہیے. ایک ہے اس کی واقعاتی مجبوریاں کیا ہیں. واقعاتی مجبوریوں کے حالات میں یہ مجبوری کا ایک موقف ہے، تو واقعاتی مجبوریوں کو مجبوریاں ہی رہنی چاہیے، اس سے اصل حقیقت تبدیل نہیں ہونی چاہیے. جمہوریت کو اگر ہم اس دور میں نافذ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے کہ ہم اصل نظام جاری کر سکیں، تو پھر ہمیں بتانا چاہیے اصل اسلام تو یہ ہے، اور اصل اسلام اس کے یہ تقاضے ہیں، اور عبوری طور پر ہمیں عبوری چیز کو اور حقیقت دونوں کو نمایاں رہنا چاہیے. ایسے نہ ہو کہ عبوری چیز ہی حقیقت بن جائے. تو یہ بڑا باریک سا فرق ہے. دوبارہ غور ہے کہ آپ کو بات ہی کہہ رہا ہوں کہ اسلامائزیشن کا لفظ ہی بتا رہا ہے صحیح ہے کہ ہم اصل چیز کو نہیں پکڑیں. ہمیں پکڑنے اصل، جیسے آپ لباس کی مثال، ایک اور مثال لے لیجئے کہ لباس کو اسلامائز کرنا ہے. بھائی لباس کو اسلامائز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں لباس لینا ہی قرآن و سنت سے چاہیے. کیوں؟ کیا قرآن و سنت کی تعلیمات صرف 14 صدیاں پہلے کے لیے تھی؟ نظریے صحیح نہیں ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات اللہ نے قیامت تک کے لیے دی ہیں، آج بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو وہی ہمیں وہ کتاب و سنت کی تعلیمات وہیں سے مل جائیں گی. اور اگر کوئی مجبوری ہے کہ نہیں، عصری مجبوری پڑ گئی، تو ہمیں بتانا چاہیے اصل تو یہ ہے، اور وقتی مجبوری اور شریعت میں مجبوریاں یا مصلحتیں یا اور جو ہے دیگر جو پہلو ہیں فقہی، وہ شریعت میں ان کی بھی حقیقت موجود ہے، لیکن بہرحال وہ اصل کا متبادل نہیں ہوتی. تو یہ مثال اسلامائزیشن عام طور پر پیش کی جاتی ہے قانون کے لیے. صحیح. قانون ہم نے بنانا ہے، تو میرا خیال ہے والا قانون بنانے کی جب باری آئے، اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی نصوص دیکھنی چاہیے. بالکل. اور نصوص دیکھ کے اس کو اطلاق، جیسے ٹرانسجنڈر کے بارے میں مثال آئی، قرآن کریم میں کیا احادیث میں گیا، تو اسلامائزیشن کرنے کی ضرورت نہیں، واضح نص موجود ہے جب نصوص موجود ہیں. اور اگر اس کو اسلامائز کرنا ہے تو اصل حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عبوری دور کی تفصیل کو پیش کیا جائے کہ جیسے پاکستان میں اسلامائزیشن یہ ہو رہی ہے کہ جمہوریت کو اسلامائز کیا جا رہا ہے. پاکستان میں جمہوریت کا نظام نہیں ہے، اور اسلام کا نظام نہیں، بلکہ جمہوریت کا اسلامی شکل، دونوں کو ملا کر ایک شکل پیش کی جا رہی ہے. صحیح ہے. اب اس میں ہمیں اصل حقیقت جو ہے اس کو، یا جیسے معیشت ہے تو اسلامک بینکنگ کہہ رہے ہیں، تو ہمیں حقیقت کو حقیقت بیان کرنا چاہیے اور تقاضے کو تقاضا سمجھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، دعوتی اور تعلیمی میدان میں میڈیا کا کردار کس حد تک مؤثر ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے جی، یہ جو میڈیا ہے، وہ میڈیا تو درمیانی ذریعہ اور وسیلہ ہے نا جی. تو دعوت کا جو باب ہے یہ بڑا ہی بنیادی اہمیت والا ہے، سب سے اہم ترین کام ہے، اور اسی کے ذریعے اسلام سب سے زیادہ پھیلتا ہے. مکمل اسلام بھی اسی کے ذریعے ہوتا ہے، اسلام کا فروغ بھی اسی کے ذریعے ہی ہے.
لوگ اسلام کی طرف آتے بھی اسی کے ذریعے ہیں، اور ہر بندہ ہی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پابند ہے، اور یہ سب سے اچھا کام ہے. ہر امت، ہر بندے پر اس بات کو جو ہے وہ لازمی ہمارے دین نے کیا. تو اب میڈیا کے جتنے جدید ترین ذرائع ہیں، جدید سے جدید وسیلہ، جو سب سے جدید وسیلہ ہو سکتا ہے، جہاں تک شریعت میں اس کی اجازت ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. صحیح. مثال کے طور پر انٹرنیٹ ہے، تو انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے اسلامی کام میں، دعوت کے اندر یا تعلیم اور تحقیق میں اس سے کتنا زیادہ فائدہ مل سکتا ہے. صحیح. تو گھر بیٹھے بیٹھے ابھی ہمارا جو پروگرام ہے پوری دنیا کے اندر جا سکتا ہے. صحیح. اس کو استعمال کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ہمیں اس کو اسلامی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے. یا ہمارا کوئی ریسرچ کا کوئی پروجیکٹ ہے، یا ہمارا کوئی موقف ہے، اس کو لوگوں میں پھیلانا ہے، تو تمام جدید ذرائع کو جتنا ممکن ہو، جب ان کی اصل یہ ہے کہ ان کو یہ ایک منفعت ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے، جب تک اس میں حرام کا پہلو نہ آئے. بالکل. جب حرام آ جائے اس کو چھوڑیں، ورنہ ان تمام ذرائع کو مسلمانوں کو سب سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے، جس کی ہر شکل، جیسے واٹس ایپ ہے، ہاں جی، جیسے جو ہے یہ فیس بک ہے، یا جیسے یوٹیوب چینلز ہیں، یہ تمام چیزوں کو بے پناہ استعمال کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے اس میں بلکہ محدث میں ہم نے تفصیلاً یہ کام کیا تھا. تصویر وغیرہ کی جہاں تک بات ہے، ویڈیو وغیرہ کی بات ہے، تو ہم نے 2008 میں محدث میں پورا تفصیلی موقف دیا تھا. اور وہ موقف تک اس وقت میں نے اس پر بحث لکھی تھی. تو موقف میں سلفی علماء کا موقف بھی یہ والا ہے. شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میڈیا میں تصویر جو ہے، زندہ تصویر بھی، اس کو بھی استعمال کرنا جو ہے وہ نص کے مطابق اس کے قائل ہیں. صحیح. شیخ رحمہ اللہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اس کی دو بنیادیں جو ہیں وہ احادیث میں موجود ہیں. ایک بنیادی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو بچیوں کی تعلیم کے لیے جو گھوڑا تھا ان کے پاس، اس گھوڑے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس سے جو ہے وہ ان کی تعلیم و تربیت کے پہلو بچیوں کا وہ پورا ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کی اجازت دی تھی. پھر دوسری دلیل ہے وہ جو خاتون تھیں جو بچوں کو جو ہے روزہ رکھا ہوتا تھا، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے نا جب بچے پریشان ہوتے کہ روزہ کھولنا، تو اس وقت انہیں گڈے بنا دیا کرتی تھیں. تو انہوں نے کہا اگر کوئی مصلحت ہو تو وہ چیزیں جب وہاں بنائی جا سکتی ہیں تو آج کیوں نہیں بنائی جا سکتی. صحیح. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا موقف اس سلسلے میں یہ والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی دعوت اسلام کے لیے جتنی ضرورت اتنا اس کو استعمال کرنی چاہیے. تو اس موقف کے جتنے درجے ہیں، کون اس کو ناجائز سمجھتا ہے، کون اس کو اضطرار میں سمجھتا ہے، اور کون اصلاً ٹھیک سمجھتا ہے، وہ میں نے یہ محدث کا شمارہ جو ہے وہ مئی 2008 اس میں تفصیلاً تمام موقف کا تقابل لکھ دیا ہے. اور دعوت اسلام کے لیے تمام چیزیں جائز ہیں اور ان کو استعمال کرنا چاہیے اور ہر جدید ذریعے کو اختیار کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم ایک ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، ایک دعوت دین کا اور پورا ماشاءاللہ سیٹ اپ ہے، اسی طرح اور مزید سیٹ اپ ہیں جو دعوت دین کو پھیلا رہے ہیں اور میڈیا کو بطور ٹول استعمال کر رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا تجاویز ہونی چاہیے؟ دیکھیے، آپ جو کام کر رہے ہیں یہ تو ایک وسیلہ ہے، اصل تو پیچھے کانٹینٹ ہے. صحیح. آپ کس معیار کا کانٹینٹ دے رہے ہیں، اور وہ کانٹینٹ آپ تو اس کو پروجیکٹ کرنے کے طور پر آپ کام کریں، تو جتنا زیادہ اہل علم کی آپ کو جو ہے وہ مدد میسر ہوگی، اور جتنا زیادہ نت نئے موضوعات پہ آپ اچھا کانٹینٹ پیش کر پائیں گے، وہ بھی اہل علم کی مدد سے اور اللہ کی توفیق کے ساتھ. اللہ کی توفیق ہوگی تو نئے موضوعات ہوں گے، اور اہل علم کی تائید ہوگی تو جاندار باتیں ہوں گی. تو ایک تو یہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اس کی توفیق دے. اس میں عملی مسئلہ یہ والا ہے کہ ہر زندہ درپیش مسئلہ، اس مسئلے کے بارے میں آپ کی ان اہل علم تک رسائی ہو جائے، اور وہ اہل علم جو ہیں وہ آپ پر اعتماد کریں، اور وہ یہاں پر بر وقت تشریف لائیں، اور آپ اس پر فوراً مختصر ترین الفاظ کے اندر اور جامع موقف کو، ایسے جامع موقف کو جو خالص اسلام کی ترجمانی میں پیش کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے آپ کی قبولیت ہوگی، تو آپ انشاءاللہ یہ والا کام کر لیں گے. اور الحمدللہ جی، یہ آپ کے ساتھ جتنے علماء کرام کی تائید حاصل ہے آپ کے لیے الحمدللہ یہ سعادت کی بات ہے. انشاءاللہ یہ سارے ہی دین کی اچھی ترجمانی بہترین کرنے والے ہیں جو آپ کے پروگرام پر پہلے بھی آتے ہیں. اس میں ایک اور مشورہ یہ بھی ہے، ایک تو بہت سے کام ہے جو آپ خود کریں، جب مقصد ایک خیر تک پہنچنا ہے اور مقصد لوگوں تک ہدایت کو پہنچانا ہے، تو اس کے لیے جو باقی بھی ہمارے ایک اسی حلقے سے نہیں اور بھی بہت سے حلقوں سے خیر کے کام ہو رہے ہیں، تو ان تمام کاموں کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے. اور ان کاموں کی طرف نشاندہی کرنی چاہیے. کولیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ ہمیں اصل میں لوگوں کو جو ہے وہ جہالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آنا ہے. تو اس میں ایک طرف یہ ہے کہ دوسروں کے کام لینے سے بہت سے ہمارے کام کا برڈن کم ہو جائے گا. دوسرا، اس سے جو اعتراف کا تاثر سامنے آئے گا نا، اس اعتراف سے بھی دینی کاموں میں بہت سی تقویت بنتی ہے. ہم جس طرح بہت محنت سے کام کرتے ہیں، جو بھی آدمی اچھا کام کرتا ہے وہ اسی خلوص اور محنت سے کرتا ہے، تبھی وہ ایک مقام تک جا رہا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو جو گزارش کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور جو بہت سے حلقے ٹی وی پر یا یوٹیوب پر ہمارے بہت سے بھائی اس طرح کی چیزیں پیش کر رہے ہیں،
تو ان کو بھی شامل کر کے وہ صرف ساتھ اپنے کام کی تاثیر میں آپ مزید اضافہ کر سکتے ہیں. تو آپ کی ایسی ٹیم ہو جو درپیش مسائل کے بارے میں جو ہے فوراً حالات کی نبض پر ہاتھ رکھے، اور آپ کی ایسے علماء تک رسائی ہو جو علماء اس مسئلے میں فوری رہنمائی دے سکیں. جوں یہ کام بڑھتا جائے گا تو آپ کا کام اور مقبول سے مقبول ہو جائے گا. باقی میں نے آپ کے جو پروگرام دیکھے ہیں، پہلے اس کی ریکارڈنگ دیکھی ہے، اس کا فنی پہلو دیکھا، ماشاءاللہ اس کا معیار بڑا بلند ہے، اور یہ بھی کام کو بہترین اچھی طرح کرنے کے اسالیب میں سے ہے، اور اس کو جتنا آپ نے اختیار کیا بہت اچھا ہے، اور اس سے بھی اور بھی جتنا زیادہ ہو جائے وہ بھی اس میں جتنا بہتر سے بہتر ہو جائے، اور مزید بہتر کی بھی کوشش آپ نے بھی جاری رکھی ہوگی. الحمدللہ اللہ نے آپ کے کام کو مقبولیت دی ہے، اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکتیں فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کافی چیزوں میں جدید کام کیا. مثال کے طور پہ بڑی دیر پہلے جب ویب سائٹ کا نیا دور آیا تو آپ نے kitabossunnat.com ہوتی تھی. جی پھر جس طرح آپ نے یہ سارا ابھی بتایا رسائل و جرائد والی، اسی طرح آپ نے ایک انشاءاللہ اس کا تو تفصیلی پروگرام ایک علیحدہ سے رکھیں گے، جس طرح مکتبہ شاملہ اردو کے حوالے سے. تو ماشاءاللہ کافی جدید کام آپ نے کیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے یا اس کو ریکارڈ بنانے کے لیے جدید وسائل کو بروئے کار لانا چاہیے؟ اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا کس حد تک استعمال ہونا چاہیے، یا اس میں بس گزارا کرنا چاہیے جس سے وہ مقصد پورا ہو جائے؟ مثال کے طور پہ اب ادھر ہم نے جو کیمرے یوز کیے گئے ہیں یا جو اکوپمنٹ یوز کیے گئے ہیں، اس میں بہتری سے بہتری لانی چاہیے، یا ایک لیول پہ آ کے بس اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے؟ دیکھیے، اس میں جو بھی یہ ہماری بساط اور استطاعت کی بات بھی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جس طرح ہمارا دین سب سے سنہرا ہے نا، اور ہماری دعوت جتنی کھری ہے، اللہ ہمیں وسائل دے تو اسے بھی اتنا ہی سنہرا، اتنا ہی شاندار، اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے. اسلام بڑا ہی عظیم دین ہے، اللہ کی بہت بڑا ہی ہم پر انعام ہے، اور اس انعام کو اس سے دنیا میں سب سے جدید ترین چیز کے ذریعے پیش ہونا چاہیے جب ہمارے پاس اس کے وسائل موجود ہوں. اگر وسائل اس کے لیے کم بھی ہیں تو وہ کم وسائل آپ کے خلوص کے ذریعے اور اللہ کی قبولیت کے ذریعے انشاءاللہ لوگوں میں اس کی تاثیر پیدا ہو جائے گی. تو ہمیں تو بہرحال جو ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے اچھا وسیلہ دے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو قوت سے بیان کیا، قوت اور سلطان سے بیان کیا. تو بہرحال وہ نظریہ ایک مستقل، میں اس طرف بات کو لے کے نہیں جاتا. مثال کے طور پر میرے پاس ایک اور پروجیکٹ جو ہے وہ جس پر ہم کام کر رہے ہیں، کافی سارا کام اس پر ہو چکا ہوا ہے. وہ پروجیکٹ ہے اہل حدیث شخصیات، ادارے اور جو ہے نا اہل حدیث ایونٹس، ان کا ایک ویکیپیڈیا بنانے کا. تو یہ ویکیپیڈیا اگر ہم اس کو شائع کرنا چاہیں تو اس پر جتنے زیادہ اخراجات ہو سکتے ہیں، بے پناہ اخراجات ہوں گے. تو اس کا جس پروجیکٹ پہ ہم کام کر چکے ہیں تقریباً 700 کتابیں اس موضوع پر پہلے موجود ہیں. ان 700 کتابوں کو منظم کر دیا جائے اور اس کے لیے انٹرنیٹ کی سہولیات کو استعمال کر لیا جائے تو یہ کام 1 مہینے کے اندر یہ پروجیکٹ لانچ ہو سکتا ہے. تو اس پر ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے کہ اہل حدیث جتنی بھی شخصیات 200 سالوں میں آئی ہیں، جتنے بڑے ایونٹس ہوئے، جتنے بڑے واقعات ہوئے، جتنی بڑی ہماری، تو یہ جدید وسائل سے بہت بڑے بڑے کام بڑی آسانی سے ممکن ہو جاتے ہیں، اور وہ دائمی بھی ہوتے ہیں. اس کے اخراجات بھی پھر اتنے زیادہ نہیں رہتے. جیسے مکتبہ شاملہ عربی زبان میں ہے تو اس کے ذریعے کتنے لاکھوں روپے کے اخراجات جو ہیں وہ اس کے کیے بغیر بھی ہم بہت بڑا کام لے رہے ہیں. ایسے اردو زبان میں اگر محفوظ ہو جائے گا تو ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے. اور جو سب سے آخری ٹیکنالوجی ہے، میں تو یہ کہوں گا اس کو بھی استعمال کریں. ٹیکنالوجی یہ وسیلے کا اصول یہ والا ہے کہ یہ سب کی سب جائز ہیں، ان میں کوئی حرام بات نہیں جب تک حرمت کی دلیل نہ ہو. اصلاً معاملات سارے کے سارے جائز ہیں جب تک حرمت کی دلیل نہ ہو. جب تک حرمت نہیں تب تک اس کی آخری شکل کو بھی اختیار کرنا چاہیے. ہمارے دین کا یہ تقاضا ہے. ہم نے بھی اسی جذبے سے یہ جو ویب سائٹس ہیں، میں نے 1996 کے اندر انٹرنیٹ کے اوپر مضامین تب تو بھی گرو کارڈ والا وہ اس وقت لکھے، 25 کے بھی سپیڈ آتی ہوتی تھی. اس وقت ان چیزوں کو لکھا کہ اس کے ذریعے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں. تو محدث میں وہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اس وقت کوئی انٹرنیٹ کو بھی جانتا، بہت کم لوگ جاننے والے تھے. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ آج نتائج نکلے. تو آپ کا یہ کام بڑا مبارک ہے، اور اس میں میرے خیال ہے آپ کو فکر مند نہیں رہنا چاہیے جب تک وہ حرمت کے کسی چیز کو ٹچ نہ کرے. جزاک اللہ شیخ، آپ نے بڑے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. آپ کی اتنی مصروفیات ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے. تو اب تک کے لیے ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.